السلام علیکم، کیا حال ہے آپ لوگوں کا؟ امید کرتی ہوں خیر خیریت سے ہوں گے، ہنس رہے ہوں گے، مسکرا رہے ہوں گے اور ایپیسوڈ کا انتظار کر رہے ہوں گے۔ تو آج کی ایپیسوڈ بہت مزے کی ہے اور ایپیسوڈ ہے 134 کا پارٹ 1۔ تو چلیں شروع کرتے ہیں۔ وہ زاویار کے بھیجے گئے پتے پہ بادشاہ خان کے ہمراہ پہنچ گیا تھا۔ پہاڑوں کے دامن میں نسبتاً ایک پرسکون مگر بے حد چھوٹا سا گاؤں تھا جہاں اکا دکا ہی گھر بنے ہوئے تھے۔ یہ بھی ایک کونے میں لکڑی اور پتھروں سے بنا گھر تھا۔ وہ لکڑی کے دروازے کے آگے کھڑا تھا اور اس کے عقب میں بادشاہ خان بندوق لیے کھڑا تھا۔ زرخ خانزادہ نیلے رنگ کی شلوار قمیص پر بھورے رنگ کا سویٹر پہنے ہوئے تھا جس پہ سفید رنگ کی شال اوڑھے ہوئے تھے۔ وہ بے چین سا نقوش میں صد مہری کے ساتھ ساتھ اضطراب بھی تھا۔ زاویار نے اسے یہ ڈریس کیوں بھیجا؟ وہ یہاں کس مقصد کے لیے آیا؟ وہ کچھ بھی نہیں جانتا تھا۔ دروازہ زور زور سے کھٹکھٹاتے وہ جھنجھلایا سا بھی لگتا تھا۔ لکڑی کا مختلف رنگوں والا دروازہ کھل گیا تھا۔ دروازوں کے بیچوں بیچ ایک کم عمر سی لڑکی کھڑی تھی، کم و بیش یہی کوئی 18-19 سال کی۔ زرد رنگ کی گرم چادر سے اس کا وجود ڈھکا ہوا تھا۔ اس لڑکی نے اپنا چہرہ بھی ڈھکا ہوا تھا، صرف آنکھیں ہی نظر آ رہی تھیں۔ زرخ خانزادہ کی نگاہ اس کے چہرے سے ہوتے اس کے وجود پہ جا ٹھہری۔ شاید وہ ماں بننے والی تھی۔ لڑکی آنکھوں میں سوال لیے زرخ خانزادہ کو دیکھ رہی تھی۔ زنیشہ شاہ کو تم جانتی ہو؟ زرخ خانزادہ نے سپاٹ لہجے میں پوچھا۔ نہیں، لڑکی کا سر بے اختیار نفی میں ہلا تھا۔ وہ اسی لمحے دروازہ بند کر چکی تھی مگر زرخ خانزادہ کا مضبوط ہاتھ دروازے پر آن ٹھہرا اور وہ دروازہ پوری طرح بند نہ کر سکی تھی۔ ادھ کھلے دروازے میں بادشاہ خان کی بندوق کی نال گھس گئی تھی۔ دروازہ کھلتا چلا گیا۔ لڑکی سہمتے ہوئے اپنے قدم پیچھے کی جانب بڑھانے لگی۔ چہرے سے نقاب اتر گیا تھا، اس کی رنگت اڑی ہوئی تھی، آنکھوں میں خوف آن سمایا تھا۔ بادشاہ خان اور زرخ گھر کے اندر داخل ہو گئے۔ بادشاہ خان نے دروازے کے دونوں پٹ اندر سے بند کر دیے۔ کیسی ہیں آپ؟ زرخ خانزادہ نے پشتو میں بولتے مسکرایا۔ اس لڑکی کے سامنے والے صوفے پہ جا کر بیٹھ گیا تھا۔ وہ اس لڑکی پر نگاہیں جمائے مسکرا رہا تھا، آنکھیں ٹھنڈا تاثر لیے ہوئے تھیں۔ لڑکی ان آنکھوں کے ٹھنڈے پن پر جامد سے کھڑی تھی۔ کاپریٹ کرو گی، تمہارا بچہ اس دنیا میں آنے سے پہلے یتیم نہیں ہوگا، بڑی ہی خوش دلی سے کہتے وہ اپنی بڑھی ہوئی داڑھی پر ہاتھ پھیرنے لگا تھا۔ لڑکی پر ایک لمحے کے لیے نظریں تک نہ ہٹائی تھیں۔ اس بچے کے باپ کو مارنے کا اس لیے کہہ رہا ہوں کیونکہ ہم عورتوں کو نہیں مارتے۔ کیوں بادشاہ خان؟ گردن پیچھے کو پھینکتے بادشاہ خان پر نگاہیں جماتے اس سے تائید چاہی۔ جی خان، عورت ہے اس لیے کچھ نہیں کہیں گے مگر تب تک جب تک یہ عورت بنی رہے گی۔ بادشاہ خان کی بات پر وہ ہنس پڑا تھا۔ صوفے سے گردن پیچھے وہ ہنستا رہا۔ زرد رنگت لیے کھڑی لڑکی کو اس ہنستے ہوئے مرد سے خوف آیا، بے تحاشا خوف آیا تھا۔ نظر رکھنا اس پر، میرے نزدیک عورت سے زیادہ شرپسند شیطان کوئی نہیں۔ چھلاوا ہوتی ہیں عورتیں، یہ ہماری نظروں کے سامنے اوجھل بھی ہو جائیں گی، ہمیں پتہ بھی نہیں چلے گا۔ وہ ہدایت دیتے سیدھا ہوا، سرد برفیلی نگاہ اس لڑکی پہ جما لی۔ بندوق کی نال اس عورت پہ رکھو، کوئی بھی چھل دکھائے ایک عدد گولی مار دو مگر خیال رکھنا گولی پیر ویر پر لگے، پیٹ میں تو بچہ ہے، اس بچے کا کیا قصور؟ وہ اب گہری ہمدردی سے کہہ رہا تھا۔ زرخ کے سامنے کھڑی لڑکی کے چہرے پر اب کوئی رنگ نہ آ رہا تھا۔ اس ٹھنڈے کمرے میں بھی اس لڑکی کے چہرے پر پسینہ پھوٹ آیا تھا۔ زرخ خانزادہ نے شال اتار کر صوفے پہ رکھ دی۔ سلیو لیس سویٹر کو اس نے پیٹ سے اوپر اٹھایا۔ سویٹر کے نیچے چوڑی بیلٹ میں وہ منی سائز کی 2-4 پسٹل سٹکائے ہوئے تھا۔ وہ ایک پسٹل نکالتے لڑکی کو دیکھتے مسکرایا اور اٹھ کھڑا ہوا۔ چاروں طرف گھوم کر گھر کا جائزہ لینے لگا۔ چھوٹا سا سٹنگ ایریا، اس کے ایک دو طرف کمرے بنے ہوئے تھے۔ گھر کافی صاف ستھرا تھا، ضرورت کے لحاظ سے فرنیچر بھی موجود تھا۔ وہ اندازہ لگا چکا تھا گھر کے مالک کی مالی حالت بہت اچھی تو نہیں لیکن بہت بری بھی نہیں تھی۔ کون کون یہاں رہتا ہے تمہارے ساتھ؟ وہ دیوار پر ٹنگی بندوق کی طرف آیا۔ بندوق اتارتے بادشاہ خان کو اشارہ کیا۔ وہ زرخ کے پاس چلا آیا تھا۔ تم رکھ لو، تمہارے کام آئے گی۔ بڑے ہی شاہی انداز میں وہ بندوق بادشاہ خان کے حوالے کر دی، جسے وہ اس گھر کا مالک ہو۔
زرق وہاں بنے 2 کمروں میں سے ایک کے اندر داخل ہو گیا۔ کمرے کا اچھی طرح جائزہ لیتے اس نے بیڈ کے سائڈ دراز کھولے، سونے کی ایک موٹی چین اور 2 مردانہ انگوٹھیاں لیے وہ باہر آیا تھا۔ یہ تمہارا انعام بادشاہ خان۔ وہ چین اور انگوٹھیاں بادشاہ خان کی طرف اچھال گیا تھا۔ شکریہ خان۔ بادشاہ خان نے وہ کیچ کرتے اپنی قمیض کی جیب میں ڈال لی۔ یہ میرے شوہر کی ہیں، اس لڑکی نے لڑکھڑاتے لہجے میں کہا۔ یہ میری بیوی کی ہی عنایت کردہ ہیں، یہ بہت پیسہ ہے اس کے پاس، وہ تمہارے بغیرت شوہر کو اور دے دے گی۔ زرق خانزادہ نے گردن پھیرتے اسے دیکھتے ہوئے کہا۔ وہ لڑکی نگاہیں جھکائے لب کاٹنے لگی۔ زرق کی بات پہ اس کے چہرے پر سایہ سا لہرایا تھا۔ تمہارا بغیرت شوہر اور کیا کیا کرتا ہے زنیشا کے تلوے چاٹنے کے علاوہ؟ زرق خانزادہ کی سانسوں میں بھی اشتعال برپا ہوا۔ زنیشا کا نام لیتے ہی وہ ایسے انگارہ بن جاتا تھا۔ میں کسی زنیشا کو نہیں جانتی، میرا شوہر بھی نہیں جانتا۔ وہ لڑکی گردن اٹھائے کہنے لگی تھی۔ وہ خود کو اب بہت حد تک کمپوز کر چکی تھی۔ نام کیا ہے اس خبیث کا؟ زرق غصے سے پھکارا۔ فیروز خان، اس لڑکی نے کافی روانی میں بتایا۔ زرق خانزادہ نے گردن پھیرتے بادشاہ خان کو دیکھا تھا۔ یہ لڑکی نہیں چاہتی اس پر رحم کیا جائے، کیا کیا جائے اس کے ساتھ؟ وہ بادشاہ خان کو دیکھتے پوچھ رہا تھا۔ اسے عورت کی کیٹیگری سے نکال دیا جائے خان۔ بادشاہ خان نے مسکراتے ہوئے مشورہ دیا۔ زرق ایک نگاہ لڑکی کو دیکھتے مسکرایا۔ وہ اپنی پیشانی پہ آیا پسینہ صاف کرنے لگی۔ اب وہ گردن پیچھے کو ڈھلکائے بادشاہ خان کو دیکھ رہا تھا۔ تو پھر نکالو نا اسے عورت کی کیٹیگری سے میری جان۔ بادشاہ خان اسے یوں ہی دیکھتے کہا تھا۔ بادشاہ خان تابعداری سے سر ہلاتے اس عورت کی طرف بڑھایا۔ بندوق کی نال اس لڑکی کے پیٹ پہ رکھ دی۔ نہیں خدا کا واسطہ، اللہ کا واسطہ، وہ خوف سے گڑ گڑائی۔ زرق خانزادہ بھی اس کے پاس چلا آیا۔ اس طرح کے اللہ کے واسطے روز میری بیوی بھی مجھے دیتی ہے، میں نے کبھی اس پہ ترس نہیں کھایا، تم پر کیوں کھاؤں گا؟ زرق نے سنجیدگی سے کہتے اپنی پسٹل کی نال اس کی کنپٹی پہ جما دی۔ لڑکی نے خوف سے آنکھیں میچ لی۔ وہ 2 مرد اسے ہراساں کیے ہوئے تھے۔ اس کا شوہر گھر نہیں تھا، اس کا آخری مہینہ چل رہا تھا۔ خوف تو بہت چھوٹا لفظ ہے جو اسے اس وقت محسوس ہو رہا تھا۔ بے وقوف بناتی ہو مجھے، تمہارے شوہر کا نام فیروز خان نہیں ہے؟ بتاؤ تمہارے شوہر کا کیا تعلق ہے زنیشا شاہ سے؟ وہ ایک دم گھرایا۔ وہ لڑکی بدحواسی سے اسے دیکھنے گئی۔ بتاؤ جو کچھ تم جانتی ہو زنیشا شاہ سے جڑے ایک راز کے متعلق، ورنہ میں تمہاری جان لے لوں گا۔ نہیں اللہ کا واسطہ میں کچھ نہیں جانتی۔ وہ روتے ہوئے دونوں ہاتھ جوڑ گئی۔ میرا دماغ اس وقت لوہے جتنا گرم ہے، مجھے اس وقت کچھ سمجھ نہیں آ رہا۔ ایک خون کر چکا ہوں، تمہارا خون بھی کر ڈالوں گا۔ وہ پسٹل اس لڑکی کی آنکھوں کے سامنے لہرائے کہہ رہا تھا، لہجے میں صرف دہشت ہی دہشت تھی۔ لڑکی دونوں ہاتھ جوڑے سر نفی میں ہلاتے رو رہی تھی۔ بادشاہ اس کا علاج کرو۔ زرق خانزادہ پھکارتے ہوئے پیچھے کو ہوا، آنکھوں ہی آنکھوں میں بادشاہ کو سمجھایا۔ بادشاہ نے سر ہلاتے پستول کا دستہ اس لڑکی کے سر پہ دے مارا۔ ضرب ہلکی سے بھی ہلکی رکھی۔ وہ لڑکی کڑھاتے ہوئے سر دونوں ہاتھوں میں جکڑ گئی۔ ضرب ہلکی ضرور تھی مگر اتنی ہلکی نہیں تھی کہ اسے درد نہ ہو۔ اس لڑکی کو اپنا سر گھومتا ہوا محسوس ہوا۔ وہ لڑکی نیچے فرش پہ بیٹھتی چلی گئی تھی۔ بادشاہ خان پیچھے ہو گیا تھا۔ زرق خانزادہ اپنی داڑھی انگلیوں سے سہلانے لگا۔ بادشاہ خان کو ہاتھ کے اشارے سے اب کچھ سمجھایا تھا۔ وہ اشارہ سمجھتے اس لڑکی کی طرف بڑھایا، بندوق کا دستہ اسے مارنے کے لیے اوپر کی جانب اٹھایا۔ لڑکی نے سر اٹھاتے بادشاہ خان کو دیکھا۔ وہ خوف سے منجمد ہوئی۔ اب کی بار وہ پہلے جیسے نہیں مارے گئے، اس کے بندوق اٹھانے سے ہی معلوم ہو گیا تھا۔ میں بتاتی ہوں سب کچھ، لڑکی نے سہمتے ہوئے ہتھیار ڈالے۔ بادشاہ خان اور زرق ایک دوسرے کو دیکھتے گہرا مسکرائے تھے۔ وہ اسے ڈرانا چاہتے تھے اور وہ ڈر گئی تھی۔ زرق خانزادہ اپنی آستین کے کف کہنیوں تک فولڈ کرتے اس لڑکی کے سامنے پنجوں کے بلان بیٹھا۔ یہ بتاؤ وہ سب کچھ جو تم زنیشا کے متعلق جانتی ہو۔ وہ کافی نرمی سے پوچھ رہا تھا، ایسی نرمی جس سے صرف خوف آئے۔ زنیشا میرے شوہر کی سب سے بڑی دشمن ہے۔ میرا شوہر زنیشا کے خون کا پیاسا ہے۔ وہ بس میرے سامنے گندی گندی گالیاں زنیشا کو دیتا ہے، اس سے آگے میں کچھ نہیں جانتی۔ زرق نے مٹھیاں دبوچ لی، خونخوار نگاہوں کے حصار میں لیے لڑکی کو دیکھا۔ گردن نیچے کی جانب ڈھلکائے زرق نے اپنا غصہ ضبط کیا۔ خون شریانوں میں بہت تیزی سے بھڑکنے لگا۔ کون ہے تمہارا شوہر؟ نام کیا ہے اس بدذات کا؟ وہ پوری قوت سے حلق کے بل ہو رہا تھا۔ لڑکی نے متوسط نگاہوں سے اسے دیکھا اور اس کے لب آہستگی سے پھڑپڑائے۔ تبریز خان۔
ذرا خانزادہ پیچھے کو ہوتے لڑکھڑا سا گیا. اسے اس گھر کے در و دیوار خود پہ گرتے ہوئے محسوس ہوئے تھے. بادشاہ خان تعصب سے سر ہلاتے اپنی گردن مزید پیچھے جھکا گیا تھا. ذرا خانزادہ زمین پہ بیٹھے اپنا سر ہاتھوں میں گرا گیا تھا. اسے سب کچھ گھومتا ہوا محسوس ہو رہا تھا. دماغ میں سیٹیاں بجنے لگی. وہ وحشت کے عالم میں سر اٹھائے اس لڑکی کو دیکھنے لگا جو بامشکل ہی 19 سال کی تھی. نگاہیں اس کے وجود پہ آن ٹھہری تھیں. ذرا خانزادہ کو سانس لینے میں دقت ہونے لگی. وہ سینے پہ ہاتھ رکھ کے کھانستا چلا گیا تھا. بادشاہ خان کو ذرا خانزادہ پہ ترس آیا تھا. وہ اپنی جگہ پر سختی سے جما رہا. تسلی تشفیق کہاں سے لاتا؟ زخم اتنے زیادہ تھے، مرہم اب ناپائید تھا. ذرا خانزادہ کھانستے ہوئے کھڑا ہوا، تیزی سے داخلی دروازے کی طرف بڑھا. دونوں پٹ کھول دیے. ٹھنڈی سرد ہواؤں سے اس کے چہرے کے ساتھ وجود بھی جل اٹھا تھا. وہ کچھ دیر گہرے سانس لیتے ہوئے کھڑا رہا. سانس میں بحالی آئی تو دونوں پٹ سختی سے بند کر دیے. اپنی ہلکی سنہری داڑھی پہ ہاتھ پھیرتے صوفے پہ آن بیٹھا. اس لڑکی کو خشمگین نگاہوں سے گھورنے لگا. پستول ہاتھ میں دوبارہ سے پکڑ لی. تم اتنی چھوٹی ہو، کیسے ہوا نکاح؟ تبریز خان سے مشتعل لہجے میں سوال کیا. زندگی میں پہلی بار تبریز کو بابا کہنے میں اسے دشواری پیش آئی تھی. نکاح کا چھوٹا بڑا عمر ہونے سے کیا تعلق؟ اس لڑکی کے سوال پہ وہ مزید طیش میں مبتلا ہوا. نکاح تو 8 سال کی بچی کا بھی ہو جاتا ہے. پھر مرد کے بڑی عمر سے کیا ہوتا ہے؟ فرق پڑتا ہے تو بس عورت ہونے پہ. وہ تلخی سے مسکرائی تھی. ذرا خانزادہ دانت پہ دانت جمائے اسے شعلہ بار نگاہوں سے گھورتا رہا. ایک غیر عورت رحم کھائے جانے کے قابل ہو سکتی تھی مگر تبریز خان کی بیوی نہیں، ہرگز نہیں. زرک نے پسٹل پر اپنی گرفت مزید مضبوط کر لی. اس لڑکی کی جان لینے کو دل چاہا. تبریز نے مجھے 8 لاکھ کا خریدا تھا. 9 بہنیں ہیں ہم، نہ کھانے کو نہ پہننے کو. میرے مورے بابا نے میرا نکاح کرتے وقت عمر نہیں دیکھی، بس وہ پیسے دیکھے جو ان کا پیٹ بھر سکے. ٹھا ٹھا. ذرا خانزادہ نے سامنے دیوار پر پسٹل سے کئی فائر کر دیے. لڑکی نے چیختے ہوئے منہ پہ ہاتھ جما لیے. آہ! ذرا خانزادہ سر ہاتھوں میں گرائے چیخنے لگا تھا. بادشاہ خان اور وہ لڑکی خاموشی سے اسے دیکھے گئے. وہ پاگلوں کی طرح چیخ رہا تھا. صوفے سے اترے نیچے فرش پہ جا بیٹھا. وہ اب بال مٹھیوں میں دبوچے چیخ رہا تھا. لڑکی سہم کر دیوار میں سمانے لگی. سامنے بیٹھے مرد کے ہر روپ سے دہشت آتی تھی. بادشاہ خان البتہ خاموشی سے کھڑا رہا. پرسکون وہ یہ سب کچھ دیکھنے کا عادی تھا. ایسے ہی چیختے اس مرد کو بہت بار دیکھا تھا. کچھ دیر بعد وہ خود ہی خاموش ہو جائے گا. وہی ہوا جو بادشاہ خان نے سوچا تھا. وہ چیخ چیخ کر تھک گیا تو خاموش ہو گیا تھا. چہرے پہ ہاتھ پھیرتے وہ ایک بار پھر سے صوفے پہ بیٹھ گیا تھا. پسٹل کی نال اپنی گردن پہ جما لی. گردن سینے کی جانب ڈھلکائے وہ کسی گہری سوچ میں گم تھا. تلاشی لو اس پورے گھر کی. بادشاہ خان. ذرا خانزادہ نے بادشاہ خان کو دیکھا. پسٹل کی نال گردن پہ جمی رہی. بادشاہ خان تابعداری سے سر ہلاتے ایک کمرے کی جانب بڑھ گیا تھا. ذرا خانزادہ یوں ہی کچھ دیر بیٹھا رہا. پھر وہ بھی اٹھتا دوسرے کمرے کی جانب بڑھ گیا تھا. اس گھر کی کوئی چیز سلامت نہ رہی تھی. ایک ایک فرنیچر، ایک ایک برتن ذرا خانزادہ توڑ چکا تھا. وہ لڑکی سہمتے وہ اپنے دونوں ہاتھ کانوں پہ رکھ گئی ہوئی تھی. اندر رکھی لوہے کی الماری کے اندر بنے لاکر وہ یک بدیگر کئی فائر کر چکا تھا. لاکر کھولتے زرک نے مختلف دستاویزات نکالی. جو بھی اس لاکر سے ملا وہ ایک بیگ میں ڈالتے باہر آیا. بادشاہ خان چلو. زرک نے سخت لہجے میں حکم دیتے باہر کی جانب قدم بڑھا دیے. بادشاہ خان نے بھی اسی لمحے حکم کی پاسداری کی تھی. باہر آتے اس نے ڈرائیونگ سیٹ سنبھالی. زرک پچھلی طرف کا دروازہ کھولتے بیٹھ گیا تھا. ڈیرے پر چلو. حکم دیتے زرک نے سیٹ کی پشت سے ٹیک لگایا. آنکھیں موند لی. گولی چلنے کی آواز پہ وہ آنکھ کھل گئی تھی. اس کے جسم پر سرد گہری سی لہر دوڑ اٹھی تھی. زنیشا کا کرسی پہ بندھا وجود جھٹپٹانے لگا تھا. اس ٹھنڈی کوٹری میں پیلا بلب جل اٹھا تھا. وہ اپنی سرخ محترم آنکھیں بامشکل کھولتے اپنے سامنے کھڑے مرد کو دیکھنے لگی. سیاہ 3 پیس سوٹ پہنے وہ سوٹڈ بوٹڈ تھا. سیاہ چمکتے جوتوں پہ وزن ڈالے وہ پینٹ کی جیبوں میں ہاتھ ڈالے کھڑا تھا. گہری مسکراہٹ لیے. اس کی آنکھوں میں برف تھی. ایسی برف تھی کہ زنیشا شاہ کو اپنے آپ جلتا ہوا محسوس ہوا. مجھ سے تو کم سے کم آپ کو ڈرنے کی نہیں ضرورت میڈم. میں آپ کی بے حد عزت کرتا ہوں. وہ انتہائی خوش دلی سے کہتے ہوئے کرسی کھینچ کر زنیشا کے سامنے آن بیٹھا.
करता हूँ ना इज़्ज़त। ज़ारून कुरैशी ने ज़ुनैशा की आंखों में आंखें गाड़ ली, निगाहें सवालियाँ थी। आपको ये लगता होगा मैं आपकी इज़्ज़त नहीं करता। इसने हकारा भरते महसूस निगाह ज़ुनैशा पे डाली। अगर आप ऐसा सोच रही हैं तो गलत नहीं है, बरहक हैं आप। वो हंसा था। अपनी बकवास बंद रखो और सीधी तरह से बताओ क्या चाहिए तुम्हें। वो फंकारी थी। रस्सी जल गई मगर बल नहीं गया। भारी आवाज़ पे ज़ुनैशा ने सामने देखा। तबरेज़ खान अंदर आ रहा था। मुझे आज़ाद कर दो, मैं तुम दोनों की इधर ही जिंदा गाड़ दूंगी। अगर ऐसा ना कर सकी तो मेरे ज़ुनैशा शाह नाम नहीं है। ज़ारून इस धमकी पर सर को झुकाए हंस पड़ा था। तबरेज़ खान को बुरी तरह तैश आया था। इसने पूरी कुव्वत से अपना हाथ ज़ुनैशा को मारने के लिए उठाया, जिसे बरवक्त ज़ारून कुरैशी ने थाम लिया था। तबरेज़ ने उलझन भरे अंदाज में ज़ारून कुरैशी को देखा। मैडम है मेरी, ऐसे नहीं, मेरे सामने तो नहीं ना, मुझे अच्छा नहीं लगेगा। आखिर पिछले 18 सालों का साथ है हमारा। वो तबरेज़ का हाथ नीचे कर गया। तबरेज़ ने बामुश्किल अपना तैश दबाया था। वो ज़ुनैशा शाह को मार मार कर अपने कदमों में लाने के लिए बेताब था, मगर ज़ारून कुरैशी आड़े आ रहा था। तबरेज़ सिगरेट सुलगाते दीवार से लगकर जा खड़ा हुआ था। ज़ुनैशा शाह पे कहर आलूद निगाहें गाड़ ली। मैं तुम्हारी जान ले लूँगी ज़ारून कुरैशी, अपने बाप के हो, एक मर्तबा मुझे खोलो। वो खुराई थी। कुर्सी इसके साथ ज़ोर ज़ोर से हिलने लगी। कुछ तो खुदा का खौफ करे मैडम, आप माँ बनने वाली हैं। झुकते हुए सरगोशी की। खौफ ने ज़ुनैशा के सारे जिस्म को जकड़ लिया था। वो सुन्न हो गई थी। यही एक बात उसे खौफज़दा कर देती थी। कल से आपने कुछ खाना भी नहीं खाया, ज़ारून कुरैशी ने हमदर्दी से कहते रस्सियाँ खोल दी। ज़ुनैशा ने आज़ाद होते ही ज़ारून कुरैशी की गर्दन जकड़ना चाही, मगर चक्कर आने पर वो पीछे को होते लड़खड़ाई। कुर्सी के हत्थे को जकड़े वो दीवार से जा टकराई थी। दीवार पे कोई कील नस्ब था जो सर के पिछले हिस्से में जा लगा था। वो करहा कर रह गई। कील सर के पिछले हिस्से को जख्मी कर गया था, मगर अपने बच्चे को खो देने का खौफ उसे मुंजमद कर गया था। तबरेज़ ने सुकून से आंखें मूंदी। ज़ुनैशा को ऐसे देखना कितना लज्जत अमेज़ था। वो लिज्जत से आहें भरने लगा था। ज़ुनैशा शाह ने बदहवास होते अपने पेट पे हाथ रखा। ज़ारून कुरैशी इसकी तरफ बढ़ाया, इसके सर के पीछे उंगलियां रख दी जहाँ से खून बह रहा था। चोट आई है तुम्हें? इसके लहजे में ज़ख्मीपन उतर आया। इसके खून बहने पर वो अच्छा खासा आज़रदा था। ज़ुनैशा अपने पेट पे हाथ जमाई रही, खौफ से आंखें मीच ली। चोट पीछे आई है, खामखा तुम डर रही हो। जितनी मजबूत हो तुम्हारे बच्चे को कुछ नहीं होगा, मेरा यकीन करो। वो अब भी सरगोशी में कह रहा था। तबरेज़ तक इसकी आवाज़ नहीं जा रही थी। ज़ारून कुरैशी ने ज़ुनैशा को बाजू से जकड़े ज़मीन पर नरमी से बिठाया। ठंडी ज़मीन पर बैठते हुए एक बार फिर से सुन हुई थी। सर्दी जिस्म से होते रूह तक उतरी। ज़ारून ने लब दांतों तले दबाए। ज़ुनैशा की हालत देखी। पीले रंग के चुन्नटों वाले पठानी फ़राक में मलबूस थी, जो इस वक्त धूल मट्टी से अटा हुआ था। खुले बाल चेहरे के दाएं बाएं बिखरे थे। सर्दी से होंठ नीले पड़ रहे थे। एक दिन की भूख प्यास कैद ने उसे निढाल कर दिया था। ज़ारून कुरैशी उसे देखे गया था। ज़ुनैशा ने गर्दन उठाए, अपनी खूना शाम निगाहें इस पे गाड़ दी। वो इस दीदा दलेरी पे महजूज हुआ। आखिर उसकी तरबियत इसने खुद ही तो की थी। ये शेरनी इसने ही तो बना था। ज़ारून कुरैशी ने इस कोठड़ी में चारों तरफ निगाह दौड़ाई। उसे एक फोम वाला गद्दा नजर आया, फटा पुराना, मगर इस वक्त ज़ुनैशा शाह के लिए राहत वही हो सकता था। ज़ारून कुरैशी ने वो गद्दा ज़मीन पर बिछा दिया। यहाँ आकर बैठो, इंतहाई नरमी से कहा। भाड़ में जाओ तुम जलील मरदूद कही कि इस वक्त मैं तुम्हारा खून करना चाहती हूँ। वो दहाड़ी थी। अफसोस है मुझे, आपको मेरी हमदर्दी, मेरा प्यार नज़र नहीं आ रहा। वो अफसोस से कहते सर दाएं बाएं हिला गया था। तबरेज़ के पास जाकर खड़ा हुआ, जिसका बसना चल रहा था। ज़ुनैशा के टुकड़े टुकड़े कर डाले। इसको यहीं इस वक्त मार देना चाहिए। इस औरत की यही औकात है, उसे जूते के नीचे मसल देना चाहिए। तबरेज़ खान फकारा था। ज़ुनैशा मुठियाँ दबोचते खामोश रही। इर्द गिर्द किन अखियों से देखने लगी। यहाँ से बाहर हर सूरत निकालना था। कोई रोशनदान, कोई दरज नहीं थी। ज़ुनैशा अरशमान शाह, जिससे तुम भाग सको। ज़ारून कुरैशी की भारी आवाज़ गूंजी। मैं तुम्हारा ट्रेनर रहा हूँ, मुझे अच्छी तरह तुम्हें जानता हूँ। तुम जैसी शेरनी को कैद करके नहीं रखा जा सकता। तुम मौका मिलते ही मुझे चीर फाड़ सकती हो। बहुत सोच समझ कर मंसूबा बनाया। ना तुम यहाँ से भाग सकती हो, ना तुम तक कोई पहुँच सकता है। तुम कहाँ हो ये मैं और तबरेज़ जानते हैं, सिर्फ मेरे गार्ड जानते हैं। मेरे गार्ड्स कहाँ हैं? ज़ुनैशा ने सख्त लहजे में इस्तफसार किया। मैं हूँ ना मैडम, आपका गार्ड, आपका मुहाफिज, आपका ट्रेनर, आपका सब कुछ। ज़ारून कुरैशी एक बार फिर ज़ुनैशा की तरफ बढ़ा आया। ज़ुनैशा के सर के पिछले ज़ख्म पर हाथ रख दिया। ज़ुनैशा ने पीछे धकेलना चाहा। ज़ारून ने इसकी गर्दन में हाथ डालते उसे वहीं पे जमाया। अब ज़ुनैशा हरकत भी नहीं कर सकती थी। वो यूं ही जकड़े इसकी आंखों में देख रहा था।
گاڑی سے مرہم پٹی لاؤ، ساتھ میں ان کا انہیلر بھی۔ زنیشہ کی آنکھوں میں دیکھتے تبریز کو حکم دیا، اس کو مار دو اسی وقت، اس پر رحم کھانے کی ضرورت نہیں ہے زارون، میں تمہارا باس ہوں، تم میرے نہیں۔ گردن پھیرتے تبریز خان کو گھور کر دیکھا، وہ زارون کی نگاہوں پر سٹ پٹا گیا تھا، زیادہ دیر ان نگاہوں کی تپش پر ٹھہر نہ سکا تھا، گردن میں شال جھٹکتے وہ وہاں سے چلا گیا تھا۔ زارون قریشی زنیشہ کے زخموں پر انگلیاں رکھے اسے تعصب سے دیکھنے لگا۔ اتنی چوٹ لگا دی خود کو، وہ کہتے زنیشہ کے زخم میں اپنی کھردری انگلی گھبو گیا تھا، زنیشہ درد سے کراہ کر رہ گئی تھی، سانسیں اکھڑنے لگی تھی۔ زارون قریشی، اس کے سر کا پچھلا زخم 2 انگلیوں سے کھول گیا تھا، زنیشہ دانت پہ دانت جما کر رہ گئی تھی۔ تمہارا محافظ ہوں زنیشہ شاہ، اب میں ہی تمہارا کرتا دھرتا ہوں، میں تمہیں موت دوں گا، تمہیں زندہ رکھوں یہ صرف مجھ پہ منحصر ہے، اب یہاں تمہارا کوئی نہیں۔ زارون قریشی نے زنیشہ کا سر جھکایا اور اس کا زخم اچھی طرح ٹٹولنے لگا۔ زنیشہ بے حال ہوتے اب سر نہ اٹھا سکی تھی، وہ اپنے گھٹنے اوپر کو سمیٹ گئی، سر گھٹنوں میں گرا دیا۔ زارون قریشی اس کے زخم کے ساتھ کھیل رہا تھا۔ تمہارے گارڈ چلے گئے ہیں، میں نے انہیں یقین دلایا ہے تم کیلیفورنیا واپس چلی گئی ہو۔ زنیشہ کو بالوں سے جکڑے اس کا چہرہ اوپر اٹھایا، زنیشہ کا سیل فون اس کے سامنے کیا۔ یہ سنو تمہاری فیک وائس، میں نے وائس میسج زنیشہ کو سناتے وہ مسکرایا، آواز اتنی اوریجنل نہیں مگر انداز تمہارا فون تمہارا، میں نے انہیں تمہارے پیغامات دیے ہیں، ساتھ ان کی واپسی کے ٹکٹ بھی کر دیے۔ زنیشہ کو پہلی بار اپنا دم گھٹتا ہوا محسوس ہوا، وہ بری طرح پھنس چکی ہے، اسے اندازہ ہو چکا تھا۔ تبریز مرہم پٹی انہیلر لے کر اندر داخل ہوا تھا، زارون کے ہاتھ میں لا کر تھما دی۔ تمہیں مار دینا چاہیے اسے زارون، یہ لڑکی نہیں بلا ہے اور یہ بات تم مجھ سے بہتر جانتے ہو۔ تبریز خان زارون کے ایکٹ سے ناخوش تھا۔ زارون قریشی روئی پر جراثیم کش محلول لگاتے زنیشہ کے سر کے پچھلے حصے پر وہ روئی رکھ گیا تھا۔ زنیشہ کو اپنی ہر رگ جیسے کٹتی ہوئی محسوس ہوئی، وہ بے حد نرمی سے زنیشہ کا سر کا پچھلا حصہ صاف کر رہا تھا۔ جلن تو نہیں ہو رہی؟ زنیشہ کی آنکھوں میں دیکھتے پوچھا، آنکھیں نرم، شفاف، لہجہ شفاق۔ زنیشہ نے سر نفی میں ہلایا، وہ ہنسا تھا اور زنیشہ کے زخم پہ اب ٹیوب لگاتے وہاں بینڈیج لگا دی۔ جانتی ہو تمہارے زخموں پر میں نے اور ارشمان نے ایسے ہی مرہم رکھا ہے، اس سے بھی زیادہ بے رحمی سے، تمہیں تو بغیر سانسوں کے بھی رہنے کی عادت ہے۔ زارون قریشی نے کہتے انہیلر زنیشہ کے منہ سے لگا دیا، وہ بے دم سی اپنی سانسیں انہیل کرنے لگی۔ تم سب جانتے ہو پھر بھی میرے ساتھ ایسا کیوں کیا؟ کیا بگاڑا ہے میں نے تمہارا؟ کس چیز کا بدلہ لے رہے ہو؟ زارون قریشی وہ غرا نہیں رہی تھی، نہ چیخ رہی تھی، ٹوٹے لہجے میں پوچھ رہی تھی۔ زارون قریشی نے اس کے بکھرے ٹوٹے وجود کو گہری نگاہوں سے دیکھا، اس روئی زمین پر کوئی ایسا نہ تھا جو اسے توڑ سکے، مگر آج زارون قریشی اسے توڑ چکا تھا، اس کا یقین، مان، بھروسہ سب توڑ دیا۔ اس کی گلابی آنکھوں میں زخمی پن اتر آیا، وہ اسے زیادہ دیر نہ دیکھ سکا تھا۔ یہ انہیلر اب تمہارے پاس ہی رہے گا۔ زنیشہ کا شانہ نرمی سے تھپ تھپاتے وہ کھڑا ہوا، اپنا کوٹ اتار کر زنیشہ کے وجود پہ اڑا دیا۔ زنیشہ اس کے کوٹ کو اپنے بدن سے لپٹے دیکھتے دہک اٹھی تھی، وہ پینٹ شرٹ پر ویسکٹ پہنے ہوا تھا، اس کے سحر انگیز نقوش میں زنیشہ شاہ کے لیے نرمی تھی۔ تبریز خان ہاتھ مسلتے اس کوٹری میں تیش سے چکر لگا رہا تھا، زنیشہ کے ساتھ اس کی ہمدردی کی وجہ اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی، وہ زنیشہ شاہ کے خون کا پیاسا تھا اور زارون قریشی اسے زندگی دے رہا تھا۔ زارون قریشی اس کوٹری میں پڑا کاٹ کباڑ ایک کونے میں اکٹھا کرنے لگا تھا، پنجوں کے بل بیٹھتے آگ لگا دی، ٹھنڈی کوٹری حرارت میں بدلنے لگی۔ زارون قریشی نے ہاتھ سینکتے ہوئے گردن پھیرے زنیشہ شاہ کو دیکھا، جو وہ نفرت سے دوسری جانب پھیر گئی تھی۔ زارون قریشی کا کوٹ اپنے بدن پر اس نے بلا تردد پہن لیا تھا، اسے گرمائش کی ضرورت تھی، زمین پہ بچھے گدے کو اپنا مسکن بنا لیا، اسے گرمی کی اب ضرورت تھی۔ وہ گہرا مسکراتے ہوئے آگ کی تپش پر اپنے ہاتھ رکھ گیا۔ زندگی مبارک ہو زنیشہ شاہ، قید میں رہو گی مگر زندہ رہو گی، میں تمہیں ماروں گا نہیں، کبھی نہیں ماروں گا، مگر رہو گی تاعمر اسی قید میں۔ اس کی آواز، اس کی ہڈیاں چٹخانے جیسی سرد تھیں، آنکھوں میں سخت گہرا تاثر تھا۔ زنیشہ پہلی بار خوفزدہ ہوئی تھی، وہ دم سادھے زارون قریشی کو دیکھے گئی، یہ موت دینے سے زیادہ خوفناک تھا، وہ زندگی بخش کر موت جیسی قید دے رہا تھا۔ زنیشہ کو اپنے بدن کا رواں رواں خوف سے منجمد ہوتا محسوس ہوا۔ زارون قریشی نے اس کوٹری سے نکلنے کے لیے باہر کی جانب قدم بڑھا دیے۔ کیا چاہتے ہو تم؟ یہ بتاؤ مجھے، کیا ڈیل کی ہے اس کتے تبریز نے تم سے؟ وہ حلق کے بل چیخی تھی۔ تبریز پاگل ہوتے زنیشہ کی طرف بڑھا۔ تبریز زارون کی دہاڑ پر وہ رک گیا تھا۔ کتنے پیسے چاہیے تمہیں؟ مجھے بتاؤ، میں دوں گی جتنے کہو گے۔ اتنے پیسے زارون جتنی تمہاری اوقات نہیں، اور تم اچھی طرح جانتے ہو تمہاری ٹکے کی اوقات نہیں ہے۔
زارون قریشی کے قدم ایک بار پھر سے رک گئے تھے، مٹھی سختی سے دبوچ لی۔ اسے ٹھہر کر زنیشہ شاہ کو دیکھا۔ جانتے ہو نا تمہارا باپ کون تھا؟ زنیشہ آئیبرو اچکاتے مسکرائی۔ وہ اب بھی خاموشی سے اسے دیکھ رہا تھا، چہرے کے تاثرات میں کوئی دراڑ نہیں آئی۔ منشیات فروش تھا تمہارا باپ، ارشمان شاہ کو دھوکہ دے کر منشیات بیچ رہا تھا۔ ارشمان شاہ نے اسے جیل کروائی تھی، جیل میں ایڑیاں رگڑ رگڑ کر مر گیا تھا۔ ارشمان شاہ نے تمہیں اور تمہارے خاندان کو پالا، تم نے بدلے میں یہ سلا دیا؟ اپنے باپ کی طرح ہی غدار نکلے، وہ نفرت انگیز لہجے میں بولتی چلی گئی۔ وہ خاموشی سے زنیشہ کو دیکھے گیا، سینے پہ ہاتھ باندھ لیے۔ اگر تمہیں لگتا ہے تم میرے باپ کے طعنے دے کر مجھے غصہ دلا دو گی، مجھے تم پر طیش آئے گا، تو غلط ہے۔ میرا باپ غلط تھا، کمینہ تھا، غدار تھا، میں اچھی طرح جانتا ہوں، انتہائی سکون سے کہتے وہ مسکرایا تھا۔ ان فیکٹ میرے باپ کے ساتھ جو ہوا وہ ڈیزرو کرتا تھا۔ ارشمان شاہ نے میرے باپ کے خاندان پر رحم کھایا جو کہ اسے نہیں کھانا چاہیے تھا۔ غدار کی سزا بہت خطرناک ہونی چاہیے۔ میں ارشمان شاہ کی جگہ ہوتا کبھی ایسا نہ کرتا۔ ارشمان شاہ کی عظمت کو سلام۔ ماتھے کو دو انگلیوں سے چھوتے اس نے سلوٹ مارا تھا۔ ارشمان شاہ نے جو کیا وہ قرض ہے مجھ پر اور میرے خاندان پر جو میں کبھی نہیں چکا سکتا، وہ نرمی سے کہہ رہا تھا، مگر زنیشہ شاہ اس کی آنکھوں میں جلتا طیش دیکھ سکتی تھی۔ میں اسی ارشمان شاہ کی بیٹی ہوں جس کے ساتھ تم یہ سب کچھ کر رہے ہو۔ زنیشہ بھی اس کی آنکھوں میں خون ہوتے دیکھا۔ تم نہیں بیٹی ہو ارشمان شاہ کی، میرم کی بیٹی تھی اس کی، سمجھی تم؟ انگلی اٹھا کر سخت لہجے میں کہا۔ آنکھوں میں خون کے ساتھ ایک آگ تھی جو زنیشہ شاہ نے محسوس کی۔ جب تک ارشمان شاہ زندہ رہا میں اس کا قرض تمہاری حفاظت کر کے چکاتا رہا، مگر اب نہیں، اب تمہیں وہ ملے گا جو تم ڈیزرو کرتی ہو۔ پریوش کبیر خان زادہ، وہ ایک ایک لفظ پہ زور دیتے آگے کو آیا۔ زنیشہ شاہ اسے چبھتی نگاہوں سے دیکھتی رہی۔ یہ لال انگار آنکھیں کیوں ہوئی؟ آخر اس قدر طیش کیوں آیا؟ وہ اپنے لفظوں کو ذہن میں دہرانے لگی۔ ایسا کون سا لفظ، ایسا کون سا جملہ زارون قریشی کو اس قدر برہم کر گیا تھا کہ آنکھوں میں جلتی چنگاریاں پھوٹنے لگی تھیں؟ زنیشہ نے آنکھیں موند لیں۔ میرم، اس نے بے آواز کہتے آنکھیں کھول لی۔ زارون قریشی مڑ گیا تھا۔ تبریز کو اشارہ کرتے وہ اس کوٹھی سے نکلنے لگا۔ جہاں تک مجھے یاد ہے تم میرم کے گارڈ بھی رہ چکے ہو، پرسنل گارڈ۔ زارون قریشی ٹھہر گیا تھا۔ تبریز خان نے رکتے ہوئے اپنی کنپٹی انگلی سے مسلتے اس عورت کے شر سے پناہ مانگی۔ موت کیوں نہیں دیتے تم اسے؟ اگر تمہیں ڈر لگ رہا ہے تو میں اسے مار دیتا ہوں۔ تبریز نے پسٹل زنیشہ شاہ پہ تانے فائر کر دیا تھا۔ زارون قریشی اسی لمحے تبریز کا ہاتھ اوپر کر گیا تھا۔ دھڑا دھڑ کتنے ہی فائر ہوئے، وہ تبریز کا ہاتھ سختی سے اوپر کیے رہا۔ تبریز نے خود سے اشتعال سے پسٹل کی ساری گولیاں ختم کر دی تھی۔ زارون قریشی نے اپنی پسٹل تبریز کے سینے پہ رکھ دی۔ اس لڑکی کو کچھ نہیں ہونا چاہیے، وہ تبریز کی آنکھوں میں دیکھتے وارن کر رہا تھا۔ اس کی آنکھیں جیسے غیر انسانی تھی۔ اس لڑکی کا ایک خون بہا بھی تبریز خان، میں تمہیں موت نہیں دوں گا، وحشت ناک موت دوں گا۔ زنیشہ کاٹدار آنکھوں سے زارون قریشی کو دیکھے گئی۔ وہ اس کے لیے ایسا ہی تھا، کسی کو اسے چوٹ پہنچانے نہیں دیتا تھا۔ 18 سالوں سے وہ اپنے لیے اس کا یہی روپ دیکھتے آئی تھی۔ چلو یہاں سے۔ وہ تبریز خان کو سرد نگاہوں سے دیکھتے سر کو جھٹک گیا اور اس کوٹھڑی کا پیلا بلب بجھا دیا۔ اب وہاں صرف جلتی ہوئی آگ کی روشنی تھی۔ کھانا بھجواتا ہوں، زارون قریشی نے کہتے اس بار سچ میں کوٹھی سے باہر قدم رکھ دیے تھے۔ اوہ، تو میرم نے تبریز خان کے ساتھ تمہیں بھی پھنسا رکھا تھا، کتی کمینی سالی۔ زنیشہ جلتی آگ میں چنگاریاں بھڑکا چکی تھی۔ زارون قریشی اس قید خانے کے باہر قدم رکھ چکا تھا۔ اس کی آنکھوں میں آتش فشاں دہک اٹھا تھا۔ وہ واپس کوٹھڑی میں قدم رکھ گیا، پرجلال نظروں سے زنیشہ شاہ کو دیکھے گیا۔ اس کی آنکھیں کہتی تھی وہ زنیشہ شاہ کی کھال ادھیڑ کر رکھ دے گا، مگر وہ زنیشہ شاہ تھی جس نے ڈرنا سیکھا ہی نہیں تھا۔ وہ میرم جس نے حرام موت کو چن لیا تھا، اپنے ہی باپ کے ساتھ دغا کیا۔ مجھے لگتا ہے زنیشہ نے ایک ٹانگ پہ ایک ٹانگ جما ایک کہنی جماتے ہوئے آگے کو ہوئی۔ بچہ تبریز کا نہیں تمہارا تھا، اس لیے تو تم دونوں نے آپس میں ہاتھ میں ملا چکے ہو، ایک شوہر اور ایک بچے کا باپ۔ وہ ایسا نہ دیکھا اور نہ ہی سنا۔ زارون قریشی آگے کو آیا، ایک زوردار تھپڑ زنیشہ کے چہرے پہ لگا دیا۔ یعنی میرا اندازہ ٹھیک نکلا، تم میرم کے عاشق ہو؟ زنیشہ اپنے ہونٹوں کے کناروں سے نکلتا خون انگوٹھے سے چنتے مسکرائی تھی۔ زارون قریشی اپنی شرٹ کے بٹن کھولتے زمین پہ بیٹھ گیا تھا، تو سانسوں میں طوفان لیے وہ زنیشہ شاہ کو دیکھے گیا۔ میرم کے ساتھ جو کچھ ہوا وہ تبریز نے کیا، تم اسی کے ساتھ کھڑے ہو۔ لعنت ہے تمہارے عاشق ہونے پر، تھوکتی ہوں تمہارے مرد ہونے پر۔ زنیشہ نے زارون قریشی پر تھوک دیا تھا۔ زارون قریشی نے گردن جھکا لی، جیب سے رومال نکال کر اپنا چہرہ صاف کیا۔ زنیشہ نے دیوار سے سر ٹکائے تبریز خان کو دیکھا جس کا سرد و سفید چہرہ پر سیاہیاں دوڑنے لگی تھی۔ اسی لمحے زارون قریشی سے اسے خوف آیا تھا۔ تم نے مارا میرم کو، تم نے موت دی میرم کو، تم نے ارشمان شاہ نے مل کر مارا میرم کو۔ زارون نے دھیمے لہجے میں کہتے گردن اٹھائی۔ اس کی آنکھوں کا رنگ لال تھا۔
میرم میری نہیں ہو سکتی تھی، میں اس بات کو دل سے مان لیا تھا، اسے خدا کی امان میں دے دیا تھا۔ وہ تبریز سے محبت کرتی تھی، اسے اختیار تھا وہ کسی سے بھی محبت کرے، مگر ارشمان شاہ نے کیا کیا؟ اسے محبت کرنے کی سزا دی، اسے اپنے ہاتھوں سے مار ڈالا۔ وہ زخمی لہجے میں کہہ رہا تھا، میرم نے خود کو خود مارا تھا، اس بات کی گواہ میں ہوں۔ میرم کا مجرم صرف تبریز خان ہے، اس نے میرم کو دھوکہ دیا۔ تبریز نے محبت نہیں کی، سودا کیا میرم کی جائیداد کے لیے۔ اس نے میرم کو استعمال کیا اور تم اس کا ہی ساتھ دے رہے ہو۔ زنیشہ ایک ایک لفظ سے باتیں تیش سے بولی تھی۔ زارون قریشی کھڑا ہو گیا تھا، تبریز کی طرف سوالیہ نگاہوں سے دیکھا، جس کے چہرے پر ایک رنگ آ رہا تھا، ایک رنگ جا رہا تھا۔ میں نے ہر ممکن کوشش کی تھی میرم کو اپنے ساتھ پاکستان لے جانے کی، مگر ارشمان شاہ نے میری ہر کوشش ناکارہ بنا دی تھی۔ زارون، تبریز لہجے میں رکت لیے زارون کی طرف بڑھ آیا، مجھ پر کیسز کروائے، مجھے بینک کرپٹ کروایا۔ اگر اس رات میں کیلیفورنیا نہ چھوڑتا تو مجھے جیل ہو جاتی۔ ارشمان شاہ نے پاکستان آتے کیا کچھ کیا، کیا نہیں کیا میں نہیں جانتا، مگر وہ میرے پاس نہیں آیا، وہ میرم کے لیے میرے پاس نہیں آیا۔ خدا کی قسم، زنیشہ کے ماں باپ کو میں نے نہیں مارا، ارشمان شاہ نے مارا ہے، جس طرح اس نے میرم کو مار دیا۔ بکواس بند کرو، تم جو کہانی سناؤ گے ہر کوئی اس پر یقین کر لے گا۔ زارون میرے ساتھ 18 سالوں سے ہے، وہ جانتا ہے ساری سچائی۔ زنیشہ کھڑی ہوئی تھی، وہ کسی گھائل شیرنی کی طرح غرا اٹھی تھی۔ ذلیل، کمینی، ملعون عورت! تبریز خان کے چہرے پہ پڑنے والا مکہ بے ساختہ تھا جو اس کا جبرا چیٹ گیا تھا۔ میرے سامنے اسے گالی مت دینا تبریز، ورنہ قسم کھا لوں گا تمہیں زندہ زمین میں گاڑنے کی، اور جب میں قسم کھا لیتا ہوں اسے پورا کم کر کے ہی دم لیتا ہوں۔ زارون قریشی نے تبریز کی شال آگے سے مٹھیوں میں سے جکڑ لی تھی۔ تم اس کی خاطر مجھے مار رہے ہو، اس کی خاطر جس نے میرم کو مارا؟ تبریز خان اپنے حواس کھوتے چلا اٹھا تھا، اسی کی سزا اسے مل رہی ہے، اس لیے یہ یہاں قید ہے، تم نہیں۔ زارون اس کی شال جھٹکتے پیچھے ہوا۔ زنیشہ شاہ خاموشی سے زارون کو دیکھے گئے جو اپنی کن پٹی انگلی سے کھجاتے اس کوٹری میں چکر لگا رہا تھا۔ میرم نے مرنے سے پہلے مجھ سے بات کی تھی، ارشمان شاہ اسے مارنا چاہتے ہیں، صرف اس لیے کیونکہ اس نے اپنی مرضی سے نکاح کیا۔ ارشمان نے وہی کیا جو میرم نے مجھ سے اس رات کہا تھا، ارشمان شاہ اسی رات مار دیا جائے گا، اور وجہ تھی تم پرویش کبیر خانزادہ۔ وہ حلق کے بل چلایا، ایک 5 سال کی بچی کی وجہ سے تھی؟ اچھا، زنیشہ نے تنزیہ کہتے ہونٹ بگاڑے، ہاں ایک 5 سال کی بچی۔ وہ زخمی مسکراہٹ لیے زنیشہ کے قریب آیا۔ تم میں ارشمان شاہ کو اپنا مستقبل نظر آیا، وہ تمہارے سہارے جی سکتے تھے، تبریز سے بدلہ لے سکتے تھے، تم تھی میرم کی موت کی وجہ، صرف تم۔ وہ زنیشہ کی پیشانی پر انگلی ٹھوکے کہہ رہا تھا، برسوں سے یہ انتقام میرے اندر پل رہا ہے، میرم کی جگہ تمہیں ارشمان شاہ نے آسانی سے دے دی، اپنا سب کچھ تمہارے نام کر دیا، وہ بھی سب دے دیا جو میرم کا تھا۔ میرم اس دنیا میں نہیں، وجہ صرف اور صرف تم ہو۔ آج سالوں بعد مجھے بھی ایسا لگتا ہے میرے سینے میں خنجر گھونپے جا رہے ہوں، اور تم وہ خنجر گھونپنے والی ہو۔ وہ زنیشہ کی طرف دیکھ رہا تھا، نفرت اس کے لہجے سے آیا تھی۔ تو اتنے سال مجھے مارا کیوں نہیں، مجھے زندہ کیوں رہنے دیا، کیوں؟ زنیشہ نے ضبط سے پوچھا۔ ارشمان شاہ کا قرض تھا مجھ پہ، میرے خاندان پہ، ان کے زندہ رہتے میں یہ نہیں کر سکتا تھا، مگر اب نہیں، اب کوئی قرض نہیں، تم ارشمان شاہ کا خون نہیں ہو، میں تم سے اب بے پناہ نفرت کرتا ہوں، 18 سالوں سے کرتا آ رہا ہوں۔ وہ لہجے میں حقارت لیے ایک لفظ سے باتیں کہہ رہا تھا، تم بھی ایک عام مرد نکلے، زخموں کا بدلہ ایک عورت سے لے رہے ہو، اپنی سے آدھی عمر کی اس لڑکی سے جس کی پرورش تم نے کی، جس کی ٹریننگ تک تم نے کی، جس بچے کو تم نے اپنے انتقام کے لیے ہر لمحے تڑپتے دیکھا، اس کے جس نے اپنے ایک ایک زخم کو انتقام کے لیے سجایا، تم نے پل بھر میں اپنی انتقام کی تپش میں اس لڑکی کو جھلسا کے رکھ دیا۔ مبارک ہو تم کو زارون قریشی، تم بھی اپنے باپ جیسے نکلے، غدار کمینے۔ تمہاری ذات پہ اعتبار کرنا ہی ارشمان شاہ اور میرا گناہ ٹھہرا ہے۔ زارون سر کو جھکائے خاموشی سے سب سنتا رہا، ایک لفظ تک نہیں کہا تھا، چہرے کا ہر رنگ مخفی تھا، لیکن زارون کو اپنی رگوں میں خون ابلتا ہوا محسوس ہو رہا تھا۔ تم مجھے جتنی مرضی گالیاں دے دو، تم اب میری قید میں رہو گی، میں تمہیں موت نہیں دے سکتا، نہ تمہیں اذیت میں دیکھ سکتا ہوں، تمہیں زخم ملتا ہے تو درد مجھے ہوتا ہے، مگر انتقام کے لیے سب کچھ، میرا سب کچھ اس انتقام پہ واری۔ زارون نے گہری سانس بھرتے ہوئے کہا، یہاں سب کچھ ہے، گرم بستر، آگ اور ایک عدد واش روم بھی، 2 وقت کا کھانا مل جائے گا تمہیں، اور کیا چاہیے؟ آنکھوں میں وہ بے رحمی لیے ہوئے سوال کرنے لگا اور زور سے ہنسا تھا۔ اگر چاہو تو اس سے اچھی رہائش کا بندوبست کر سکتا ہوں، اگر تم چاہو تو۔ ایک آئی بروز کا جلتی آگ کی طرف بڑھ گیا، اس نے جلتی آگ سے لکڑی اٹھائی،
زنیشہ شاید دم بخود اس کی طرف دیکھ رہی تھی۔ ٹریننگ کرتے وہ ذرا سی غلطی پہ سخت سزائیں دیتا تھا۔ آج پتہ چلا وہ ہر سزا نفرت کے طور پہ دیتا تھا۔ زارون قریشی نے جلتی لکڑی زنیشہ کی ہتھیلی پہ رکھ دی تھی۔ زنیشہ کی چیخیں کوٹھری میں گونجنے لگیں۔ یہ میری میرم کو گالی دینے کی سزا ہے، وہ سرگوشی کرتے زنیشہ کی کلائی پہ سلگتی لکڑی کا دباؤ بڑھاتا چلا گیا۔ زنیشہ کو اپنی کھال ادھڑتی محسوس ہوئی۔ وہ زارون کے شانے پر دونوں ہاتھ رکھ گئی تھی، سر بھی شانوں پہ ٹکا دیا۔ وہ اب کھڑی نہیں رہ سکتی تھی، اعصاب اس کے شل ہو رہے تھے، ہوش و حواس سلب ہو رہے تھے۔ تم فکر نہ کرو، میں مرد سے بھی انتقام لوں گا۔ تمہارے بعد تبریز کا انجام بھی دردناک ہوگا۔ تبریز تو بس ایک مہرہ ہے جسے جب تک استعمال کروں گا جب تک کرنا چاہوں۔ زنیشہ کے کان میں وہ ٹھنڈی سرگوشی کرتے اسے شانوں سے جکڑے زمین پہ بٹھاتا چلا گیا۔ ٹھنڈا پانی لاؤ، وہ تبریز کی طرف دیکھتے دہاڑا۔ تبریز خان غصے سے بل کھاتا باہر نکل گیا تھا۔ زارون قریشی زنیشہ کی کلائی تھامے پھونکے مار رہا تھا۔ وہ بے حال سی دیوار کے ساتھ سر ٹکا گئی۔ تمہیں تکلیف میں دیکھ کر مجھے بھی تکلیف ہوتی ہے، مجھے بھی درد ہوتا ہے، میرے اندر جیسے آگ جل جاتی ہے۔ تو میں جتنے مرضی زخم دوں لیکن مجھے لگتا ہے جیسے مجھے درد ہو رہا ہو۔ میں تمہیں آزاد کر دوں لیکن کچھ عرصہ تمہیں یہ سب کچھ سہنا ہوگا، یاد رکھنا۔ وہ زنیشہ کی کلائی پہ پھونکے مارتے ہوئے کھڑا ہوا۔ میرا بچہ زارون تب تک نہیں رہے گا، جانے دو مجھے۔ وہ گہرے سانس لیتے انہیلر سے اپنی سانسیں درست کرتے کہنے لگی، کچھ نہیں ہوگا تمہارے بچے کو، اتنی تکلیفوں سے تم مرنے والی نہیں۔ شیرنی کا بچہ بھی شیر ہوتا ہے۔ زارون قریشی لکڑی کو آگ کے اندر کرتے ہوئے پھر سے جلانے لگا۔ میں بچپن میں تمہاری اور عثمان شاہ کی دی گئی ہر سزا سہ جاتی تھی، وہ سزائیں مجھے مضبوط بنانے کے لیے تھی، مگر آج ٹوٹ گئی ہوں۔ زارون تمہارا دیا ہر زخم میری روح تک جا رہا ہے، مت کرو میرے ساتھ ایسا۔ وہ بولتے بولتے رکی تھی۔ وہ جلتی لکڑی لیے ایک بار پھر زنیشہ کی طرف آ رہا تھا۔ زنیشہ کو اس بار اپنی جان نکلتی ہوئی محسوس ہوئی۔ اب کی بار وہ کیسے اس لکڑی کی آگ کو سہے گی؟ روح تک ابھی کچھ دیر پہلے جلی تھی۔ وہ جلتی لکڑی لیے زنیشہ کے سامنے آن بیٹھا تھا، اپنی آستین کلائی سے اوپر کی اور دیکھتے ہی دیکھتے وہ جلتی لکڑی اپنی کلائی پہ رکھ دی۔ تبریز نے اندر داخل ہوتے ہی دل دہلا دینے والا منظر دیکھا۔ زارون نے تبریز سے پانی کی بوتل تھامی تھی۔ تبریز غصے سے باہر چلا گیا تھا۔ زارون قریشی ٹھنڈا پانی زنیشہ کی ہتھیلی پہ گرانے لگا۔ وہ آنکھیں میچ گئی۔ تمہیں سزا دے کر ہمیشہ خود کو بھی سزا دی ہے، جانتی ہو تم اس روئے زمین پر میں ہی ایسا ہوں جو تمہارے زخموں کو خود پر بھی سہ چکا ہوں۔ زنیشہ آنکھیں موندی رہی، ایک لفظ آگے سے نہیں کہا تھا۔ وہ اس کی جلی کلائی پہ مرہم لگاتے کھڑا ہوا۔ کھانا بھجواتا ہوں، کھا لینا، بھاگنے کی کوشش مت کرنا، تم ایرے خیرے کی قید میں نہیں ہو، زارون قریشی کی قید میں ہو، وہ وارن کرتے کہہ رہا تھا۔ تبریز کو ابھی تک نہیں پتا تم ماں بننے والی ہو، پتہ چل گیا تو وہ تمہارا بچہ مارنے کی کوشش کرے گا، جو میں نہیں چاہتا۔ مجھے تمہارا بچہ چاہیے، میں اسے تمہارا جیسا بناؤں گا۔ زنیشہ سختی سے آنکھیں میچے رہی۔ میں نے میرم کے بعد کسی دوسری عورت کو اپنے قریب بھی نہیں آنے دیا، یہ بچہ اب میرا ہوگا، جیسے تم عثمان شاہ کی ہو چکی تھی۔ وہ اپنے ارادے ظاہر کرتا چلا گیا تھا۔ دوسری طرف وہ ڈیرے کے کمرے میں آرام دہ صوفے پہ غیر آرام دہ حالت میں بیٹھا ہوا تھا، شال شانوں پر لیے اسے ٹھنڈک محسوس ہو رہی تھی۔ بادشاہ کمرے میں آ کر آگ جلاؤ، زرق نے کہتے میز پہ دھری چیزوں کو دیکھتا۔ مختلف USB میز پہ پڑی تھی۔ وہ انگلی سے ایک USB سے کھیل رہا تھا، کبھی ایک USB آگے کرتا، پھر انگلی سے دوسری USB آگے کر لیتا۔ نہیں یہ نہیں، زرق نے اب تیسری USB آگے سرکائی تھی۔ بادشاہ خان نے انگیٹھی جلا ڈالی۔ کمرے میں آگ کی حرارت دہکنے لگی۔ بادشاہ میری مدد کرو یار، سمجھ نہیں آ رہا کون سی USB پہ انگلی رکھوں۔ بادشاہ زرق کی طرف بڑھ آیا، سوچ بچار کرتے ایک USB پہ انگلی رکھ دی۔ زرق نے وہ USB بادشاہ خان کو تھما دی۔ بادشاہ خان نے LED کی طرف بڑھتے USB لگائی۔ زرق نے صوفے سے ٹیک لگائی، شیشی منہ سے لگا لی۔ جو فلم چلی تھی وہ اس کا، اور بادشاہ خان کا شرم سے چہرہ سرخ کر گیا، منہ چھپانے کو جگہ نہیں مل رہی تھی۔ زرق نے گہرا سانس لیتے منہ پہ ہاتھ پھیرتے بادشاہ کو گھورا، کوئی ڈھنگ کی تو سلیکٹ کرتے۔ وہ تیش سے بولتے LED ریموٹ سے آف کر گیا۔ بادشاہ ہونکوں کی طرح زرق خانزادہ کو دیکھ رہا تھا۔ USB اس کے باپ کی نہیں تھی بلکہ زرق کے باپ کی تھی۔ ملامت کا حقدار وہ نہیں زرق تھا۔ اب کے زرق نے 10 تک گنتی، اونچی آواز میں پڑھتے ایک USB پہ انگلی رکھ دی۔ بادشاہ خان آئی برو چکائے، دوبارہ سے لگا دی، LED میں نصب کر لی۔ لعنت ہو مجھ پر، بلند آواز میں زرق نے پھر خود پہ لعنت بھیجی۔ وہ گہرے سانس لیتے اب بادشاہ خان پہ نگاہ دوڑا گیا۔ بادشاہ خان کا بیچارے کا کیا قصور، وہ تو خود منہ چھپانے کے لیے جگہ ڈھونڈ رہا تھا۔ اس بار آنکھیں بند کر کے ہاتھ رکھوں گا۔
آنکھیں بند کر کے ہی سکرین دیکھیں گے ہم۔ زرق نے بادشاہ خان کو دیکھتے کہا۔ آنکھیں بند کر کے سکرین دیکھنا عجب تھا یا مزاحدہ خیز، وہ سمجھ نہیں آیا۔ پھر زرق نے ایک اور USB سلیکٹ کی۔ دونوں نے اب اپنی آنکھیں موند لی تھیں۔ اس لمحے کچھ دیر تک گہری خاموشی چھائی رہی۔ بالآخر زرق نے آنکھیں کھولنے کا ارادہ کیا، مگر وہ ایسا نہ کر سکا۔ ہم ماں بننے والا، ہمارا بچہ کو مت مارو، اسے کسی عورت کی چیخنے کی آواز سنائی دی۔ اب اسے گولیوں کی گرج سنائی دی۔ زرق نے دھیرے دھیرے اپنی آنکھیں کھول دی۔ سامنے سکرین کا دہشت ناک منظر تھا۔ وہ سانس تک نہیں لے سکا۔ چلیں جی، یہ ایپیسوڈ 131 کا پارٹ 1 ہے۔ اب ہم پارٹ 2 سٹارٹ کرنے لگے ہیں، اور پارٹ 2 سٹارٹ کرنے سے پہلے آپ لوگوں سے سب سے ریکویسٹ ہے کہ چینل کو سبسکرائب لازمی کریں۔ باقی اس کا پارٹ 2 اب سٹارٹ کرنے لگے۔ کچھ لمحے گہری خاموشی چھائی رہی۔ دونوں نے آنکھیں نہیں کھولی۔ بالآخر زرق نے آنکھیں کھولنے کا ارادہ کیا، مگر وہ کچھ نہ کر سکا۔ زرق نے دھیرے دھیرے اپنی آنکھیں کھول دی۔ سامنے کا منظر دہشت ناک تھا۔ وہ سکرین کو دیکھ رہا تھا بنا پلکیں جھپکائے۔ سکرین کا منظر بہت حیرت انگیز تھا۔ ایک عورت موت کے خوف سے گڑگڑا رہی تھی۔ زرق نے شیطانی قہقہہ سنا اور پھر 2 فائر اس عورت پہ کر دیے گئے۔ زرق خانزادہ کا وجود یوں منتشر ہوا جیسے اسے کسی نے اونچی گھاٹی سے دھکا دے دیا ہو۔ بادشاہ خان خاموشی سے کھڑا رہا۔ ویڈیو کے پکسل واضح نہ ہونے کی وجہ سے کچھ صاف دکھائی نہ دے رہا تھا۔ اس سے پتہ چلتا تھا یہ ویڈیو کسی انتہائی ناقص کیمرے سے ریکارڈ کی گئی اور کافی پرانی بھی ہے، مگر ویڈیو میں خون میں لت پت پڑی لاشیں حقیقت تھیں۔ 17 سال پہلے کی دہشت ناک رات کو اس کی گاڑی میں میرے اپنے جل کر راکھ ہوئے تھے۔ زنیشا کے لفظ پگھلے ہوئے شیشے کی مانند سماعت میں اترے۔ یکدم گاڑی میں پڑے ہوئے وجودوں میں دل سوز چیخوں کی پکار تھی۔ زرق خانزادہ LED آف کر چکا تھا۔ شراب اچھی چیز ہے، وقتی طور پہ سارے غم بھلا دیتی ہے، پیو گے؟ زرق نے شیشے بادشاہ خان کی طرف بڑھا دی۔ میں نہیں پیتا خان، وہ ہاتھ اٹھائے منع کر چکا تھا۔ کسی نیک ماں باپ کی اولاد ہو تم، اس لیے نہیں پیتے؟ وہ ہنسا تھا اور گردن اٹھائے شیشے کو ایک ہی سانس میں خالی کر گیا۔ تمہیں کیا لگتا ہے یہ ویڈیو کس کی تھی؟ کون مارنے والا ہے انہیں؟ بادشاہ خان نے اسے دیکھا اور پھر اسی لمحے نگاہیں پھیر لی۔ زرق کی آنکھیں خون آلودہ تنے ہوئے اعصاب میں شعلے دہک رہے تھے۔ اس وقت گہرا نشہ ہوا تھا۔ زنیشا جھوٹی ہے بادشاہ، زرق نے کہتے دھیمے لہجے میں مٹھی دبوچ لی۔ غصے سے تنے ہوئے اعصابوں میں آگ بھڑکنے لگی۔ اسے جھوٹا ہونا چاہیے بادشاہ، میں اس عورت کو سچا ہونا افورڈ نہیں کر سکتا۔ وہ صوفے سے کھڑا ہو گیا تھا۔ سانس لینا دو بھر ہوا۔ کمرے میں گھٹن ہے بادشاہ، دروازہ کھول دو۔ سینہ مسلتے اس نے اضطرابی انداز میں حکم دیا۔ بادشاہ خان نے تابعداری سے دروازے کے دونوں پٹ وا کر دیے۔ وہ کمرے میں کسی گھائل شیر کی مانند چکر کاٹنے لگا۔ زنیشا شاہ کے الفاظ سارے یاد آئے تھے۔ میں نے اس جلتی گاڑی میں اس کو گاڑی کو کھائی میں گرتے ہوئے دیکھا تھا۔ 5 سالہ پرویش اب وکٹم بن چکی تھی، جس کی آنکھوں سے پانی نہیں خون بہتا تھا۔ اس کی حالت ایسی تھی وہ اب خود کو ہی چیر پھاڑ دے گا۔ جانتے ہو میری مورے گاڑی میں زخمی تھی، یعنی وہ مری نہیں تھی۔ جلتے ہوئے سے کتنی تکلیف ہوئی ہوگی، رو رو کر کہتے ہوئے اس رات کی اذیت کی انتہا پہ تھی۔ آج وہ اس اذیت کو محسوس کر رہا تھا۔ صوفے کی پشت سے ٹیک لگائے اس نے کیس سے سگریٹ نکالی۔ اس نے لائٹر ڈھونڈنا چاہا تھا، لیکن وہ پھر آگ کے قریب بیٹھتے سگریٹ کو آگ کے شعلوں کے قریب کر گیا۔ شعلوں نے انگلیاں جلائی، لیکن وہ یوں ہی بیٹھا رہا۔ بادشاہ خان اسے طنز انگیز نگاہوں سے دیکھتا رہ گیا۔ زرق نے سگریٹ کو لبوں میں دبائے گہرے گہرے کش لیے تھے۔ مجھے اپنے آپ سے گھن کھانی چاہیے بادشاہ، یہ اذیت، یہ چنگاری، یہ دہکتی چنگاری کم ہے، وہ کٹیلی آواز میں کہتے اب کش لے رہا تھا۔ آخری بچی ڈیوائس بھی لگا دو، حکم دیتے اس نے گردن جھکائی۔ یہ نشہ تھا، یہ لذت تھی۔ بادشاہ خان نے اس بار بھی حکم کی تعمیل کی۔ ایسے ہی ہاتھ جوڑو، مجھ سے زندگی کی بھیک مانگو، ہو سکتا ہے میں تمہیں آسان موت دے دوں۔ اس بار زرق کو لگا کسی نے جلتے کوئلے اس کی سماعتوں میں گھسا دیے ہوں۔ وہ سکرین کو نہ دے سکا، یوں ہی پشت موڑے رہا۔ زرق خانزادہ نے خود کو یقین دلانا چاہا یہ کوئی الوژن ہے، سراب ہے، کوئی ڈراؤنا خواب ہے۔ زرق نے آنکھیں میچتے خود کو یقین دلایا۔ ایسے پرسوز ہچکیاں سنائی دی۔ درد میٹی کمرے کی دیواریں زرق کو چکراتی ہوئی لگی تھیں۔ سکرین آف کر دو، وہ کہنا چاہتا تھا، مگر اب دیر ہو چکی تھی۔ مجھے معاف کر دو، تم جو کہو گے میں وہ کروں گی۔ تم چاہتے ہو میں یہاں سے چلی جاؤں، میں چلی جاؤں گی۔ میں زرق کی قسم کھاتی ہوں، میں اپنے بچے کی قسم کھاتی ہوں۔ وہ حقیقتاً اسے دیر ہو چکی تھی۔
زرق کے سینے میں نوکیلے کیڑیں گڑی تھی، ہر چیز گھومنے لگی تھی، اسے اپنا سینہ جکڑا ہوا محسوس ہوا۔ وہ اسکرین پہ تھی، وہ اس عورت کو دیکھتے ہمیشہ اپنے ہوش کھو بیٹھتا تھا، آج بھی کھو بیٹھا تھا۔ تم اتنے بے رحم کیسے ہو سکتے ہو؟ اسکرین پہ نظر آتی لڑکی نے ہچکی لیتے اپنے سامنے بیٹھے درندے سے پوچھا۔ زرق نے ابھی تک اس درندے کی آواز سنی تھی، اسے دیکھا نہیں تھا، نہ وہ دیکھنا چاہتا تھا۔ تم اتنے بے رحم کیسے ہو سکتے ہو؟ زرق کو چاروں طرف یہی گونج سنائی دینے لگی۔ ہاں بتاؤ کیسے؟ اسے لگا اسکرین پر نظر آتی عورت اس سے سوال کر رہی ہے۔ زرق کا وجود ڈگمگایا، وہ پنجوں کے بل بیٹھے بیٹھے لڑکھڑا گیا تھا۔ جان لیوا، اسکرین پر نظر آتی عورت نے اس کی جان نکال دی تھی۔ بازوؤں سے پکڑو مجھے۔ زرق کے چکر آنے پر اس نے دیوار کا سہارا لیتے بادشاہ خان سے کہا تھا۔ بادشاہ خان نے ویڈیو پاز کر دی تھی، وہ لڑکھڑاتے قدموں سے اسکرین کی طرف آیا، کپ کپ آتی انگلیاں اسکرین کے اس حصے پہ رکھ دی جہاں اس کے پیروں سے خون رس رہا تھا۔ بادشاہ خان نے اچھا نہیں کیا ویڈیو کو یہاں پاز کر کے، کس جنم کا بدلہ لیا تھا۔ وہ بہت دیر تک اس کے زخمی پیروں پہ انگلی رکھے کھڑا رہا۔ چلاؤ ویڈیو، ورنہ آواز میں بولا۔ اسکرین پر مجسم ہوئی تصویریں حرکت میں آ گئی۔ ذرا خانزادہ کو اس جدید ٹیکنالوجی سے نفرت ہوئی تھی۔ کاش وہ پتھر کے زمانے میں پیدا ہوتا۔ وہ بے آواز رو رہا تھا۔ میرے مورے بابا کو تو مار دیا، اب مجھے اور میرے بچے کو مار بھی رہے ہو۔ وہ ہاتھ جوڑے رو رہی تھی، وہ بھی رو پڑا تھا، بے آواز کرائیں تھی۔ اسکرین پہ نظر آتا درندہ ہنس رہا تھا، اس عورت کو کانچ پہ چلنے کا کہہ رہا تھا۔ وہ عورت اب کانچ کے ٹکڑوں پر چل رہی تھی۔ زرق کے دل میں ایسے شعلے بھڑکے کہ خدا کی پناہ، وہ اس دنیا کو اس ساری دنیا کو بھسم کر دینا چاہتا تھا، آگ میں جلا دینا چاہتا تھا۔ زرق کا وجود کسی ہاری ہوئے جواری کی طرح تھا، وہ اپنا سب کچھ جیسے ہار گیا ہو۔ آگے کرو، بنا سانسوں کے جیسے صوفے پہ بیٹھا۔ ویسے اس دن تم کہاں چھپو گی؟ مجھے تو لگا گاڑی میں ہی جل کر مر گئی ہوگی۔ کہاں چھپی تھی بتاؤ؟ میری آنکھیں دھوکہ کیسے کھا گئی؟ میں نے تو سب کے مرنے کی ویڈیو بھی بنائی تھی، تم کہاں تھی آخر؟ تبریز کا مکروہ چہرہ اسکرین پر سامنے آیا۔ زرق کو اس روئے زمین پر یہ چہرہ سب سے زیادہ غلیظ لگا تھا۔ ہاں غارت گر، اسے جس کی خوشیاں تباہ کر دی، اسے جیتے جی موت دے دی۔ خدا کا واسطہ ہے مجھ پہ رحم کرو، میں وعدہ کرتی ہوں میں خاموشی سے چلی جاؤں گی، میں اپنے ڈیڈ کی تمام جائیداد تمہیں دے دوں گی، خدا کے لیے مجھے جانے دو۔ زرق کو اپنا آپ کسی گہرے پاتال میں گرتا ہوا محسوس ہوا۔ تم زندہ رہ گئی تو میری موت پکی نا؟ تم بہت ہی شاطر ہوتا تو میں تم پہ یقین نہیں کر سکتا۔ اگر تم میرے قدموں میں جھک کر ناک رگڑو میں سوچا سکتا ہوں۔ بند کرو اسے، اور ورنہ میں اس بدبخت ذلیل انسان کو مار ڈالوں گا۔ زرق کے لبوں سے بھیڑیے جیسی گھراہٹ نمودار ہوئی۔ بادشاہ نے اسکرین آف کر دی۔ وہ سچی تھی کیا بادشاہ؟ بہت دیر بعد بادشاہ نے دھیمی سرگوشی سنی تھی۔ اور میں اس کا سچا ہونا افورڈ نہیں کر سکتا۔ چہروں میں ہاتھوں میں گرائے وہ رو رہا تھا، ہنس رہا تھا۔ کیا اسے رونا چاہیے تھا؟ اس کی چیخیں اذیت ناک تھی۔ دیوار پہ نصب اسکرین کے سامنے کھڑا وہ اسکرین کو کم دیکھ رہا تھا، گھور زیادہ رہا تھا۔ پرتپش آرام دہ کمرے میں کھڑے اسے کسی گرم کپڑے کی ضرورت نہ تھی، مگر اسکرین پر نظر آتی نڈھال لڑکی کو ہدایت کی ضرورت تھی۔ پیلی کوٹھڑی میں وہ ہاتھ رگڑتے اپنی سردی کم کرنے کی کوشش کر رہی تھی۔ اس نے موت کی بجائے زندگی کو چن لیا تھا، پلیٹیں خالی ہو چکی تھیں، اب بس آزادی کی بجائے قید پہ راضی ہو جائے۔ وہ سوچتے مسکرایا تھا، منشا ہو یا نہ ہو، اب یہ قید ہی زنیشا شاہ کا انجام تھا۔ زنیشا شاہ کی اسی لمحے سانسیں ٹوٹنے لگی، وہ دوہری ہوتی پیٹ کو جکڑ گئی تھی۔ عجب لڑکی تھی، درد کہیں بھی ہو ہاتھ پیٹ پر آن ٹھہرتا تھا۔ ہارون قریشی اسکرین پہ چلتی فوٹیج کو گہری نگاہوں سے دیکھ رہا تھا۔ پچھلی 2 راتوں میں سے ایک لمحہ بھی زنیشا خان سے نگاہیں نہیں ہٹائی تھی۔ وہ اسے دیکھتے دیکھتے سو جاتا تو ہڑبڑاتے ہوئے اٹھ جاتا۔ ریوائنڈ کرتے زنیشا شاہ کا ہر ایکٹ وہ سینے میں محفوظ کر لیتا۔ شرٹ پینٹ سے نکلی ہوئی تھی، چوڑے ڈیل ڈول والے اس مرد کے اعصاب میں جھنجھلاہٹ تھی۔ 18 سالوں کے ساتھ اس سے نفرت کے ساتھ ساتھ عجیب سی انست تھی۔ وہ اسے اس حال میں دیکھ کر خوش نہیں تھا، بالکل بھی خوش نہیں تھا۔ ڈیڈ نے بچی اڈاپٹ کر لیا ہارون، وہ میری جگہ اس بچی کو دے رہے ہیں، اب مجھے ان سے کوئی غرض نہیں۔ وہ مجھے مارنے کی دھمکی دے چکے ہیں، وہ مجھے مار ڈالیں گے۔ میرم ارشمان شاہ فون پر اس سے کہتی رو رہی تھی۔ ارشمان شاہ ایسے نہیں، تمہیں غلط فہمی نہیں ہوئی، یہی سچ ہے، میرا باپ مجھ سے محبت کرنے کی سزا دے رہا ہے۔
مجھ سے محبت نہیں کرتا۔ وہ چیختے ہوئے اس کی بات کاٹ گئی۔ میں ماں بننے والی ہوں۔ زارون قریشی میرم کے اس انکشاف پہ دم خود ہو گیا۔ میری اور میرے بچے کی موت کا ذمہ دار ارشمان شاہ اور وہ بچی ہوں گے۔ نفرت ہے مجھے اپنے باپ اور اس بچی سے، اس سے پہلے کہ میرم اس کی کوئی تسلی سنتی۔ وہ فون بند کر چکی تھی۔ 2 گھنٹے کے بعد میرم کے کمرے میں اس کی لاش کے پاس کھڑا تھا وہ۔ میرم کے پاس ارشمان شاہ کی پسٹل پڑی ہوئی تھی۔ 5 سالہ زنیشہ شاہ دھیمی سی، سہمی سی ایک کونے میں بیٹھی تھی، خاموشی سے۔ ارشمان شاہ جس کی آنکھوں میں میرم کے لیے کوئی درد نہیں تھا۔ پولیس ارشمان شاہ کو پکڑ کر لے جا رہی تھی۔ ارشمان شاہ زنیشہ کو اس کے سپرد کر رہے تھے۔ انہیں میرم کی لاش سے کوئی سروکار نہ تھا، فکر تھی تو صرف زنیشہ شاہ کی۔ جیل میں ہر ملاقات میں اس کی زبان پہ زنیشہ شاہ کا تذکرہ ہوتا، اسی کی فکر ہوتی۔ میرم کہاں سپرد خاک ہوئی، کبھی نہیں پوچھا تھا۔ میرم کا لگایا الزام، ہر الزام سچ ثابت ہو گیا تھا، مگر 5 سالوں بعد ارشمان شاہ اپنی دولت کے زور پر باہر آ ہی گیا تھا۔ زارون قریشی نے ہر پل آگ میں کچلتے ہوئے گزاری تھی۔ یہ 18 سال بعد بھی یہ آگ نہیں بجھ پائی تھی۔ زارون قریشی دوبارہ اسکرین پر نگاہیں جما لی۔ وہ انہیلر سے اپنی ٹوٹی بکھری سانسیں چن رہی تھی۔ یہ عورت بلا ہے زارون قریشی، یہ موت کو بھی ہرا سکتی ہے۔ تبریز خان کی آواز پہ زارون نے بند مٹھی کھولتے واپس اس کی طرف مڑ کے دیکھا تھا۔ میرم اور زنیشہ شاہ کا مجرم یہ غلیظ انسان تھا اور وہ اسے زنیشہ شاہ کی طرح بے درد موت دینا چاہتا تھا۔ تبریز خان جب تک زندہ تھا تب تک وہ زنیشہ کو یہاں سے کہیں اور منتقل نہ کر دے۔ ان پہاڑوں میں اسے یہاں کے ایسے ہی کسی رہائشی کی ضرورت تھی جو ان پہاڑوں کے اور یہاں کے رہنے والوں کے ہر راز سے واقف ہو، اور تبریز خان سے اچھی چوائس کوئی نہیں ہو سکتی تھی۔ زارون نے تبریز کے چہرے سے نگاہیں ہٹا لی، اسکرین کو دیکھنے لگا جہاں زنیشہ شاہ 2 پتھروں کو آپس میں رگڑتے آگ جلانے کی کوشش کر رہی تھی۔ زارون کے لبوں پہ مسکراہٹ گہری ہوئی۔ وہ ہار نہیں مانتی، وہ جانتا تھا۔ تبریز خان دلچسپ نگاہوں سے اسکرین کو دیکھے گیا۔ دیکھنا، یہ عورت ایسا کبھی نہیں کرے گی، کبھی ہار نہیں مانے گی۔ اسے قتل کر دو زارون، اس سے پہلے کہ ہم دونوں کی موت بن جائے۔ تبریز خان کے لہجے میں زنیشہ کو لے کر خوف تھا۔ زارون اس خوف کو محسوس کرتے ہوئے رک گیا تھا۔ میں اپنی موت سے نہیں ڈرتا، چاہے وہ جس کے ہاتھوں میں لکھی ہو، مگر زنیشہ شاہ ہار مانے گی، میں اسے اتنا توڑ دوں گا، یاد رکھنا۔ یکدم تبریز نے آگے بڑھتے ہوئے ڈرائی فروٹ کی پلیٹ زارون قریشی کے آگے کی۔ زارون قریشی اس کے ایکٹ پہ حیران ہوا تھا۔ زارون قریشی نے اس کی انگلیوں سے کشمش کا دانہ پکڑ لیا تھا، اسے پلیٹ میں رکھتے وہ سیدھا ہوا۔ مجھے اچھا مہمان نوازی نہیں، سوری، وہ کہتے ہوئے واپس کمرے کی جانب بڑھ گیا۔ تبریز نے گندی سی گالی دیتے ہوئے اس کو کچھ نہیں کر سکتا تھا۔ زارون کو اور زنیشہ کو کھٹی موت دے گا، تبریز خان نے سوچ لیا تھا۔ لکڑی کے بھاری دروازے کی چڑچڑاہٹ پہلی دفعہ سنی تھی۔ کوئی کمرے میں داخل ہوا تھا۔ کمرے کی لائٹ جل اٹھی۔ مجھے اذیت ہوتی ہے روشنی سے، بادشاہ خان، یہ روشنی میرے لیے نہیں ہے، بند کر دو۔ کیوں روشنی کی ہے؟ وہ ایک ہی رات میں جیسے ساری شیشیاں خالی کر گیا تھا۔ اپنے ساری رات وہ خود کو ماتمی انداز میں پیٹتا رہا تھا۔ سارے جسم پہ زخم آئے تھے۔ وہ رو رہا تھا، اب بادشاہ خان سے چلا کر کہہ رہا تھا، دادا کو بھی بابا نے مارا تھا۔ وہ یہ کہتے کہ پھوٹ پھوٹ کر رو دیا تھا، میرے دادا کو بھی بابا نے مارا تھا۔ وہ درد کی انتہا پہ تھا۔ ساری عمر خود کو یقین دلانے کی کوشش کی، بابا سب کچھ کر سکتے ہیں مگر دادا کو نہیں مار سکتے، مگر انہوں نے ہی مارا تھا، بابا نے دادا کو مارا تھا۔ وہ بلک بلک کر روتا مرد دل گرفت تھا، رو رہا تھا۔ خان، آگے کیا کرنا ہے؟ بادشاہ خان کے سوال پہ اس نے تحیر زدہ پوچھا۔ اب کیا کرنا ہے؟ میں نے ساری یوں ہی ماتم کرنا ہے، بچا کیا ہے میری زندگی میں؟ کچھ وہ دل چوز تھا۔ میں نے اپنی ہی محبت پر اعتبار نہیں کیا، اچھی طرح جانتا تھا میں میرا باپ کیسا ہے۔ میرے محبت کے دعوے سارے جھوٹے تھے، فریب کاری تھی۔ اب میری زندگی کے سچ نے مجھے سنگسار کر دیا۔ اب میرے پاس کیا بچا ہے؟ بتاؤ مجھے، میں زندہ لاش ہوں، کہیں جا کر مجھے دفناؤ۔ میرا باپ اتنا ظالم نہ ہوتا تو کیا ہوتا؟ کیا ہی ہوتا؟ وہ جھوٹی نکل آتی۔ وہ اذیت کی انتہا پہ تھا، مگر اب بادشاہ خان صرف اس کی آہذاریاں سنتا رہا۔ وہ ذرا کو کیسے سنبھالے؟ وہ تو نوکر تھا، وہ مالک تھا، مالک کو وہ کیسے سنبھالے؟ کس طرح سے اس کا یہ غم کم کرے، ہلکا کرے؟ ذرا خانزادہ کے دل میں جیسے درد کا طوفان امڈ آیا تھا۔ اس نے کیوں کیا ایسے؟ کیوں اٹھایا ہر ظلم، ہر ستم؟ کیوں؟
کاش میرا دل اس عورت کا نہ ہوتا، اس عورت کی طرف نہ ہوتا۔ میں آج بھی سب سے زیادہ تکلیف میں ہوں۔ کیوں؟ وہ کانٹوں پہ چل کے، کانچ پہ چل کے میرے زخموں کو کھرچ کھرچ کے اس پہ مرچیں چھڑک رہی تھی، کانچ پہ چل رہی تھی۔ بادشاہ خان، وہ میں خود کو مار ڈالوں گا، میں خود کو مار ڈالوں گا، دیکھنا۔ وہ جیسے اب بادشاہ خان اب اس کو سنبھال نہیں پا رہا تھا۔ تبریز خان ایسا بھوکا بھیڑیا بن چکا ہے جس کے منہ کو خون لگ چکا ہے۔ اب وہ یہ بھوک زنیشہ میڈم کو مار کر مٹائے گا۔ خان، جنگل میں رہنے کا اصول ہے، شکار ہو جاؤ یا شکاری کو مار دو، اپنی زندگی کے بقا کے لیے تبریز خان ہر حد تک جائے گا۔ اس کے لیے زنیشہ میڈم تو کیا، وہ آپ کی جان بھی لے لے گا۔ دیکھ چکے ہیں آپ یہ کھیل، انتقام سے بھی آگے جا چکا ہے۔ میں تو ویسے بھی مر چکا ہوں، لیکن زنیشہ، وہ خود کو بچا سکتی ہے، وہ بہت زیادہ مضبوط ہے، اسے میری ضرورت نہیں ہے۔ تبریز خان، اگر ضرورت پڑ گئی تو؟ تبریز خان نے انہیں مزید اذیت دی تو؟ اس سوال پہ ذرا خانزادہ کے رگ و پے میں چھریاں چلی تھی۔ بادشاہ خان کے سوال پہ اب وہ کیا کہہ سکتا تھا؟ تبریز خان پرانا کھلاڑی ہے صاحب، اتنا آسان ہوتا تبریز خان کا مقابلہ کرنا تو آج زنیشہ میڈم یہاں نہ ہوتی، کب سے یہاں سے جا چکی ہوتی۔ آئی سمجھ میں؟ بادشاہ خان جیسے آہستہ آہستہ اسے ذرا خانزادہ کو وقت کی اہمیت کا احساس دلوا رہا تھا۔ وہ آہستہ آہستہ اپنے حواسوں میں لوٹ آیا۔ اد جلی شال اپنے شانوں پہ اوڑھ لی۔ مجھے زینی جان کے پاس جانا ہے، مجھے اپنے بابا سے اسے بچانا ہے۔ وہ 2 قدم ہی چلا کہ گر گیا تھا۔ وہ بادشاہ خان اسے پکڑے آگے بڑھ گیا تھا۔ دوسری طرف سردی سے کپکپاتے ہوئے وہ آگ کی متمنائی تھی۔ کل سے ایک وقت کا کھانا ملا تھا، بدن پہ پڑے زخم جیسے ناسور تھے، اسے بس اپنے بچے کا خوف تھا۔ میں مر رہی ہوں زارون قریشی، مجھے یہاں سے نکالو، وہ چیخ چیخ کر کہہ رہی تھی۔ وہ اب چیزیں اٹھا کے ادھر ادھر سے توڑنا پھوڑنا شروع ہو چکی تھی۔ اسے اب اپنے وجود سے بسانت آنے لگی تھی۔ ہر وقت مہکا وجود اب مٹی سے ہٹا ہوا تھا، کلائی پہ جلے کے نشان پر ابلے پڑے ہوئے تھے۔ وہ خود سے قرات آنے لگی، وہ مزید اس کے عہد میں نہیں رہ سکتی تھی۔ گیٹ پہ کھڑے چوکیدار نے زرق کو روک دیا۔ مجھے زنیشہ سے ملنا ہے، گیٹ کھولو۔ بادشاہ خان کے سخت 2 ٹوک لہجے میں چوکیدار نے گیٹ کھول دیا۔ زرق اندر گیا تھا۔ اندر وہ نہیں تھی۔ کچھ دیر وہ یوں کھڑا رہا۔ حویلی خالی پڑی ہوئی تھی، اسے ارد گرد کچھ نظر نہیں آیا۔ وہ سیاہ حویلی بغیر سانسوں کے تھی۔ بادشاہ خان اسے یوں روتے ہوئے دیکھتا وہ پریشان ہوا تھا۔ وہ سر کے بل گرا تھا۔ کیسے ہو رہی ہو؟ کہاں ہو تم؟ ذرا خانزادہ کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ وہ اکیلی کیسے رہتی ہوگی؟ بادشاہ خان، بتاؤ مجھے۔ اس کی اب وہ چیخ کے وہ تھک چکا تھا، اب اس کے حلق میں جیسے آواز ہی نہیں رہی تھی۔ مجھے کھانا دے دو۔ رات کے آخری پہر، وہ روتے ہوئے کہہ رہی تھی۔ آواز ناقاہت سے حلق سے نہیں نکل رہی تھی۔ وہ پیٹ پہ ہاتھ جمائے زرد چہرہ لیے بیٹھی تھی۔ وہ کافی دیر تک بے آواز کراتی رہی۔ اب وہ نڈھال سی گدے پہ پڑی تھی۔ میں تمہیں مار ڈالوں گی زارون قریشی، وہ نیم جاں سی ہوتے غرائی اور اپنے ہوش و حواس کھو بیٹھی۔ ذرا خانزادہ رات گئے حویلی میں ہر طرف زنیشہ کو ڈھونڈنے کے بعد اپنے علاقے میں حویلی میں داخل ہو چکا تھا۔ انہیں ایسا لگتا تھا وہ یہاں کے لوگوں کو چھوڑ کر جا چکی ہے۔ سینے کا درد بڑھنے لگا تھا۔ جب کہ وہ کمرے میں جب وہ داخل ہوا تو وہ خوشبو میں بسی ہوئی اس کا انتظار کر رہی تھی۔ السلام علیکم خان۔ ارمش کرسی کو چھوڑتے کھڑی ہوئی۔ سرخ نیٹ کا کامدار دوپٹہ سر پہ اوڑھا ہوا تھا، لبوں پہ شرمیلی مسکراہٹ تھی۔ 2 دن پہلے گزری رات میں وہ اسے تمام حقوق دے چکا تھا، اپنے قرب اسے مان چکا تھا۔ اس رشتے کا حق وہ اسے مان، رشتہ، ہر چیز دے چکا تھا۔ اب وہ اپنے لمس، اپنے لفظوں سے اس عورت کا ہر ڈر ختم کر چکا تھا۔ وہ اس رشتے کو تا قیامت نبھانے کی قسمیں بھی کھا چکا تھا، اسے کبھی نہ چھوڑنے کا حلف بھی اٹھا لیا تھا۔ کھانا کھائیں گے خان؟ میں آپ کا انتظار کر رہی تھی، کل رات بھی کیا تھا۔ وہ پاس کھڑی ہوئی نگاہیں جھکائے اسے کہنے لگی۔ ذرا خانزادہ کو اپنا وجود خالی خالی لگنے لگا، ہر جذبہ جیسے زنیشہ شاہ کے لیے تھا۔ اس کے سر اٹھا کر ارمش کو دیکھا، اس کی آنکھوں میں کانچ کی کرچیاں تھیں۔ خان، کچھ ہوا ہے کیا؟ مجھ سے کچھ غلط ہو گیا ہے کیا؟ وہ بے آواز اس قدر رنج گڑگڑاتی کہ زرق کو لگا وہ بھی اس کے قدموں میں آن گرے گی۔ وہ سینے پہ ہاتھ رکھتے پیچھے کو ہو گیا تھا، کرسی پہ ڈھہ گیا تھا۔ اس سے کیا ہو چکا ہے؟ اس نے زنیشہ کی جگہ ایسے کسی کو کیسے دے دی؟ یکدم اسے اپنی پنڈلی پہ کچھ محسوس ہوا تھا۔ اس کے قدموں میں بیٹھی وہ اس کے شوز اتار رہی تھی۔ کیا کر رہی ہو تم؟ یہ جگہ تمہاری نہیں ہے۔ ارمش وہ اسے شانوں سے تھام گیا تھا۔
میری جگہ تو آپ کے قدموں میں ہی ہے خان، کہیں اور کی خواہش کبھی نہیں کروں گی، میں تا عمر آپ سے ساتھ رہوں گی، آپ کے قدموں میں ہی رہوں گی۔ وہ عورت تھی، بیوی تھی، پھر اپنے شوہر کے ہر ایکٹ کو اپنی سانسوں کو سمجھتی تھی۔ 2 دن پہلے تک وہ زرق نہیں تھا، کہیں آس پاس اسے ایک آس تھی، لیکن آج اس کی آنکھوں میں خالی پن دکھ رہا تھا۔ ذرا خانزادہ کرسی چھوڑ کر کھڑا ہو گیا۔ سو جاؤ، میں آتا ہوں۔ صبر، قوت، ہمت سب کچھ ایک جھٹکے میں چھین کر وہ جا چکا تھا۔ وہ بے آسرا سی وہیں بے حال سی بیٹھ گئی تھی۔ اپنی سسکیاں، اپنی خوشیاں کیا اس کا مقدر میں نہیں تھی، اپنی سسکیوں کو وہ دباتی رہی تھی۔ آنکھوں سے آنسو جھرنے کی مانند ہو گئے تھے۔ ذرا خانزادہ کی آنکھوں کے خالی پن یاد کرتے ہوئے وہ کرب سے آنکھیں موند گئی تھی۔ وہ ہنستے ہنستے یوں ہی بلا سبب رو پڑی تھی۔ اسے یاد آ گیا تھا ارمش سرمد خان کے لیے خوشیاں نہیں بنی تھی۔ وہ اس کے سامنے بیٹھی کانپتے ہاتھوں سے چاولوں کے لقمے بنا بنا کر کھا رہی تھی۔ بڑے بڑے لقمے لیتے وہ چاولوں کی پلیٹ ایک ہی جسم میں ختم کر دینا چاہتی تھی۔ زارون قریشی اس کے سامنے ایک کرسی پہ بیٹھا تھا، وہ اس کے سامنے قدموں میں بیٹھی تھی۔ زارون کرسی سے اٹھتے اس کے سامنے آن بیٹھا تھا۔ اسے برابر بیٹھنا اچھا لگ رہا تھا، لیکن اس کا اب زنیشہ کی کلائی کی طرف اس کی نگاہیں تھی، جس پہ زخم کافی خراب ہو چکا تھا۔ تبریز خان زارون کے عقب میں کھڑے زنیشہ کی حالت دیکھتے مسکرا رہا تھا۔ زارون نے اس کے آگے سے پلیٹ اٹھا لی۔ زنیشہ کی آنکھیں گلابی سے سرخ ہو گئیں۔ کھانا دو مجھے، وہ تیش سے گرائی، مگر کانپتا وجود باور کروا رہا تھا یہ تیش یوں ہی تھا۔ وہ اب کھانے کے لیے اس قدر گڑا رہی تھی، گڑگڑاہٹ تھی، غصہ کر رہی تھی، لیکن وہ کمزور نہیں ہوئی تھی۔ زارون قریشی نے کاٹدار لہجے میں پوچھا، کھانے کے لیے نہیں ہے؟ وہ دانت پہ دانت جمائے بولی تھی، تم اچھی طرح جانتے ہو میں اپنے بچے کو بچانے کے لیے ہر حد تک جا سکتی ہوں۔ میرا بچہ بھوکا ہے زاران، کھانا دو اسے۔ وہ رو دینے کو تیار تھی، زارون کے قدموں میں بھی گرنے کو تیار تھی۔ تبریز خان کو اس انکشاف پہ جھٹکا لگا تھا۔ زنیشہ شاہ ماں بننے والی ہے، وہ حیران تھی۔ زارون قریشی نے زنیشہ شاہ کو خونخوار نگاہوں سے گھورا تھا۔ وہ یہ راز کبھی بھی تبریز خان کے سامنے عیاں نہیں کرنا چاہتا تھا۔ اچھی طرح جانتی تھی تبریز یہ سچ جاننے کے بعد اسے مارنے کے لیے وحشی ہو جائے گا۔ زارون گمسم سا تبریز کو دیکھنے لگا تھا۔ اس سے پہلے تبریز زنیشہ کو مارتا، وہ تبریز کو اوپر پہنچا دے گا، اس نے دل میں ارادہ کیا تھا۔ میری شرائط قبول ہیں تمہیں؟ زارون نے زنیشہ کے زرد پڑتے چہرے پہ نگاہیں گھما لی۔ کون سی شرائط؟ ارشمان شاہ کی بیٹی ہوں میں، اب ایک پرائیویٹ جیٹ منگواؤ۔ کیا کرو گے؟ زنیشہ نے الجھن بھرے لہجے میں پوچھا۔ اتنا تمہارے پاس دماغ ہونا چاہیے۔ زارون قریشی ہنس پڑا تھا۔ اگر ادھر اپنی زندگی گزارنا چاہتی ہو تو کوئی بات نہیں، یہاں ان پہاڑوں میں مجھے کوئی اعتراض نہیں، تمہارا بچہ یہیں ہو جاتا ہے، اس کے بعد میں تمہیں چھوڑ کر یہاں سے چلا جاؤں گا، لیکن اب تم ابو دھابی چلو گی، وہاں سے اپنا پرائیویٹ جیٹ منگواؤ گی، وہاں رہو گی اپنے بچے کے ساتھ، مجھے کوئی اعتراض نہیں ہوگا، اس بچے کا ولی وارث میں ہوں گا، تم ایک گمنام زندگی گزارو گی۔ اور میرے انتقام کا کیا؟ وہ حلق کے بل چیخ لی تھی۔ میں لے لوں گا تمہارا انتقام۔ زارون قریشی نے زنیشہ کے کان میں ٹھنڈی سرگوشی کی۔ زنیشہ کو یہ ٹھنڈک اپنے وجود میں اترتی محسوس ہوئی تھی۔ کھانا۔ وہ زارون قریشی کے قدموں سے لپٹ پڑی۔ زارون قریشی کھڑے کھڑے زنجیر ہوا۔ زنیشہ شاہ یوں اس کے قدموں سے لپٹے، یہ تو نہیں چاہتا، فیصلہ کرو زنیشہ شاہ۔ وہ واپس اس کے پاس آیا تھا۔ کیا ہوں میں جو سب کچھ دکھائی دے رہا ہے؟ بتاؤ مجھے یہ زخم۔ زنیشہ نے اپنی جلی کلائی اس کے آگے کی، وہ نگاہیں پھیر گیا تھا۔ میری بات مان لو زنیشہ، میں نے میرم سے وعدہ لیا تھا تم سے انتقام ضرور لوں گا، تم انتقام لے چکے ہو زارون قریشی، اب اور کیا لوگے؟ زنیشہ نے نفرت امیز لہجے میں کہتے اپنا چکراتے سر کو دونوں ہاتھوں سے تھاما تھا۔ زارون قریشی نے اسے سہارا دینے کی کوشش کی، مگر وہ جھٹک گئی تھی۔ زارون قریشی نے چاولوں کی پلیٹ اس کے سامنے رکھ دی۔ اسے بھوکا تو دیکھ سکتا تھا، مگر گڑ گڑاتا نہیں۔ زنیشہ ان چاولوں پہ ٹوٹ پڑی تھی، وہ مٹھیاں بھر بھر کر چاول کھا رہی تھی۔ تبریز خان اس کی حالت پر اندر تک پرسکون ہو۔ آج اس کا شیطان دماغ مسلسل سوچنے پر مصروف تھا کہ آج وہ زارون قریشی کو کیسے دھوکہ دے، کیسے زنیشہ شاہ کو موت دے۔ کل تک سوچ لو زنیشہ، ورنہ ایک وقت کا کھانا بھی بند ہو جائے گا۔ زارون قریشی سختی سے کہتے باہر نکل گیا۔ ایک دم زنیشہ کو کھانسی کا غوطہ لگا، چاول اس کے حلق میں پھنسے۔ زارون قریشی کوٹڑی سے باہر نہ نکل سکا تھا۔ زنیشہ کھانستے ہوئے دوہری ہوئی، اس کی سانس اس کے حلق میں
چاولوں کا دانہ پھنس گیا تھا، شاید اس کی سانس کی نالی میں۔ زارون قریشی جلت میں زنیشہ شاہ کی طرف بڑھا، زنیشہ کا سر اوپر کو اٹھایا۔ کھانسی سے اس کا سانس بند ہوا تھا، اسے رک رک کر کھانسی آ رہی تھی، ایک لمبا غوطہ لگتا ہے، اس کی آنکھوں ناک سے پانی بہنا شروع ہو گیا، چہرے پر چاولوں کے دانے لگے ہوئے تھے۔ زارون نے جلدی سے اسے پانی پلایا، اس کا چہرہ سرخ ہو چکا تھا، گردن کی نسیں نیلی۔ زنیشہ وہ پیٹھ تھپ تھپانے لگا۔ زنیشہ کی سانسیں واپس نہ آئی، وہ اب اسے انہیلر سے سانسیں دے رہا تھا۔ تبریز ایک طرف کھڑا اس کی سانسیں واپس نہ آنے کی دعا کر رہا تھا، باقاعدہ ہاتھ کھڑے زنیشہ کے لیے دعائے مغفرت بھی کر ڈالی تھی۔ وہ اسے اسی لمحے موت دے دے گا، اس نے پکا ارادہ کیا۔ رحم کھاؤ زنیشہ خود پر۔ زارون قریشی اس کی کمر پہ نرمی سے ہاتھ رکھے التجا کرنے لگا تھا۔ میری بات مان لو، تم موت کے منہ سے واپس آئی ہو۔ تم اور یہ بچہ میرے لیے بہت ضروری ہیں۔ تمہیں دیکھ کر عجیب سی انسیت ہوتی ہے، لیکن میں تمہیں ایسے نہیں دے سکتا، میں اپنے انتقام کو بھی نہیں چھوڑ سکتا۔ اب زارون قریشی جیسے زنیشہ کے سامنے گڑ گڑا رہا تھا۔ میں تمہیں آزاد کر دوں گا، میں تمہیں آزاد کرتا ہوں۔ ٹھا! اس کوٹھری میں گولی چلنے کی آواز آئی۔ زارون قریشی کی آنکھیں پھٹنے کی حد تک کھل گئی تھیں، پیٹ پر ہاتھ ٹھہرا۔ زارون قریشی نے اپنا ہاتھ خون سے رنگا دیکھا، موت کی بو اس کوٹھری میں پھیل گئی تھی۔ چلیں جی، یہ تھی 2 ایپیسوڈز کا وائس اوور۔ باقی ایک طرف مجھے ذرا خان صاحب پہ بہت غصہ آ رہا، اس نے ارمش کو پہلے تو اپنی بیوی تسلیم کر لیا، سارے حقوق دے دیے، اور اب اس کے ساتھ پھر ویسے ہی سلوک کر رہا ہے۔ پہلی بات تو یہ اس نے زنیشہ شاہ کی جگہ دینی ہی نہیں تھی، زینی جان ہماری زینی جان ہی تھی، اس کو دینی نہیں تھی۔ دوسری بات، ذرا خان زادہ نے غلط کیا، لیکن اب بھی وہ ارمش کے ساتھ غلط ہی کر رہا ہے، اس کے ساتھ دوبارہ ویسے سلوک کر کے۔ اور کیا تبریز خان نے زارون قریشی کے اوپر گولی چلا دی ہے، مطلب وہ ان دونوں کو مارنا چاہتا ہے نا۔ اب دیکھیں آگے کیسے ہوتا ہے، کیا ہوتا ہے، اور کیا، اور ناول کس طرح سے اینڈ ہوگا، مجھے بھی یہ سمجھ نہیں آ رہی۔ جب سب کی اصلیت کھل گئی ہے تو آگے کیا ہوگا، کس طرح سے زرق زنیشہ شاہ تک پہنچے گا، کس طرح سے منائے گا۔ اور دوسری بات، کچھ ہماری رائٹر صاحبہ کو ڈی ایمز موصول ہوئے تھے جس میں وہ کہہ رہے تھے سب کا پاسٹ بتایا کیوں، تو واقعی انہوں نے سب کا پاسٹ بتایا، ہر کریکٹر کا پاسٹ بتانا اتنا ضروری نہیں ہوتا، انہوں نے ہر کسی کا بتایا۔ تو بس چلیں، تبریز تو اصل ویلن ہے، اس کا پاسٹ بتانا ضروری تھا، میرم کا، زارون کا، اتنے سارے کریکٹرز ایڈ کیے ہیں، لیکن چلیں اب دیکھتے ہیں سٹوری اینڈ کس طرح سے ہوتی ہے۔ باقی اپنا خیال رکھیں، اپنے سے زیادہ اپنے گھر والوں کا خیال رکھیں، چینل کو سبسکرائب کرنا بالکل نہیں بھولنا۔ اب تو میں ٹارگٹ بھی نہیں دیتی آپ لوگوں کو کہ اتنے سبسکرائبر ہوں گے تبھی ایپیسوڈ آئے گی۔ باقی آپ لوگ جلدی سے چینل کو سبسکرائب کریں، ایپیسوڈ کو لائک کریں، کمنٹ کریں۔ باقی جو ہمارے پاس خمار لمس ناول کی ایپیسوڈ ہے وہ بھی انشاءاللہ میں وائس اوور کرتی ہوں، اس کی بھی ایپیسوڈ آئے گی۔ اللہ حافظ۔